بغیر کسی تاخیر کے ہم اس شخصیت کو آواز دیں گے جس کے لیے آپ منتظر بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کب وہ آئیں۔ انشاءاللہ اب ان کی باری آ گئی ہے۔ قبل اس کے کہ میں ان کو آواز دوں، ایک خصوصی اعلان میں اپنے غیر مسلم بھائی ہندو بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ اپنے اس پروگرام میں آپ آئے ہیں، بڑی خوشی ہمیں ہے۔ ہمارے رضاکاروں نے ایک خوبصورت گفٹ آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے، آپ ضرور یہاں پر آئیں اور وہ گفٹ لے کر کے جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور وہ بغیر گفٹ لیے ہوئے چلے جائیں۔ اس لیے میں آپ سے التماس کروں گا، اپیل کروں گا کہ ضرور آپ وہ گفٹ لے کر کے جائیں۔ اب آئیے ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جس نے اپنی طرز بیانی سے خطابت کے میدان میں ایک شناخت بنا رکھی ہے، جس کی آواز میں بلبل کی چہک اور شیر کی دہاڑ ہے، جسے لفظوں کے ہنر سے کھیلنے کا معلوم ہے، مضمون کے نشیب و فراد کو بھی وہ سمجھتے ہیں، اور جن کے لب و لہجے میں جادویت اور انداز میں شعلہ بیانی ہے۔ میری مراد اس سے فضیلت الشیخ جناب خورشید محمدی صاحب، ڈائریکٹر IRDC، آپ آئیے اور بلا تاخیر اپنے اس پیغام کو آگے بڑھائیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، سورہ احزاب آیت نمبر 70۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فان تولوا فان اللہ لا یحب الکافرین، سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اور 32۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ساری تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے زمین و آسمان ساری کائنات کو پیدا کیا، اور بعد اس کے بیش بہا درود و سلام ہو اس نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ معزز حاضرین مجلس، بزرگوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، ڈائس پر موجود علماء کرام، ہمارے دل عزیز گرگاچار جناب شیامانند سرسوتی جی مہاراج، سادھو سماج پریاگ کے ادھیکش، دور دراز سے چل کر آئے ہوئے تمام مہمان، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو سننے والی سبھی قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، اللہ کی توفیق سے پہلی بار
لاڈنو کی اس سرزمین پر آنے کا شرف حاصل ہوا، اور اللہ رب العالمین کی توفیق سے پہلی بار آپ تمامی حضرات سے رب کا کلام اور نبی کا فرمان کے تعلق سے جو بات لے کر آپ کے بیچ آنے کی اور اسے اس ٹوٹے پھوٹے انداز میں سمجھانے کی اللہ رب العالمین نے جو مجھے توفیق دی، اس کے لیے سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں، اور کچھ بھی کہنے سننے سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے حق کہنے کی اور آپ سبوں کو حق سننے کی اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، میرے خطاب کا موضوع ہے جنت میں جانے کا راستہ۔ ہر انسان، وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب مسلک جماعت کا ہو، کسی بھی دھرم کا، مذہب کا، برادری کا ہو، دنیا کے کسی خطے کونے کا رہنے والا، ہر انسان جنت میں جانا چاہتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمیں سورگ ملے۔ تو میرے بھائی، یہ میرا موضوع، اور چونکہ وقت بھی کافی گزر چکا ہے اور باتیں میں کافی کچھ لے کر آیا ہوں، اور میرا کہنے کا، سمجھانے کا ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ شیخ موصوف نے بھی میرے بارے میں مختصر تعارف آپ کو کرایا۔ میں زندگی میں کبھی مدرسہ نہیں گیا ہوں، نہ میں نے مدرسے کی شکل دیکھی ہے۔ یو پی کا رہنے والا ہوں، الہ آباد اور بنارس کے بیچ کا ایک ضلع ہے مرزا پور۔ میری تعلیم پوروانچل یونیورسٹی کی شاخ کے بی ڈگری کالج، وہاں سے میں نے میڈیول ہسٹری میں ایم اے کیا، اور آج سے چند سال پہلے تک میں ناچ اور گانے کی محفلیں سجایا کرتا تھا، آرکیسٹرا چلاتا، بریک ڈانس کا میں ٹیچر تھا، کامیڈی کرتا تھا، اور چھوٹا موٹا آرٹسٹ نہیں تھا۔ ہاں چھوٹا موٹا نہیں، یہ جانی لیور، اسرانی، ٹنٹون، جسپال بھٹی، موہن چوٹی، یہ سب میرے ساتھ پروگرام کیے ہیں۔ گلشن کمار کی ٹی سیریز کمپنی، میکس کمپنی، راما کمپنی، سونک کمپنی، کتنی کمپنیوں سے میرے کیسٹ نکلے تھے۔ ابھی گوگل پہ جا کے آپ میرا نام آپ اس پہ مارو، آج بھی گلشن کمار کی ٹی سیریز میرے کیسٹ بیچ رہی ہے۔ لیکن انہی گناہوں کے دلدل میں جب میں پھنسا تھا، وہ زندگی جی رہا تھا، انہی ایام میں میرے ہاتھ کچھ تقریر کی کیسٹیں لگی، اور اس وقت آڈیو کیسٹ چلتی تھی جو ٹیپ ریکارڈ میں لگا کے بجائی جاتی۔ تو اس میں ایک کیسٹ جس کا میں نام سر فہرست رکھنا چاہوں گا، وہ فضیلت الشیخ معراج ربانی حفظہ اللہ کا۔ ان کی ایک تقریر میں نے سنی، جس عقل حلال اور حرام رزق کے اوپر وہ تقریر تھی۔ تو انہوں نے وہ تقریر کر میں اس کیسٹ میں ایک جگہ یہ بولا کہ اگر کوئی حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، کیا ہے، وہ بات کی بات ہے۔ اس وقت میں نے سنا کہ ایک لقمہ حرام کا اگر کوئی کھائے 40 روز کی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور میں اس حرام کے کام میں لگا ضرور تھا، لیکن نماز میں 5 وقت کی پڑھا کرتا تھا، چہرے پہ داڑھی رکھا تھا ضرور، لیکن جماعت اسلامی سے لگا تھا، تھوڑا مودودی صاحب کے لٹریچر سے بہت مرعوب تھا، اس لیے داڑھی کو کاٹ چھاٹ کے سیٹ کر کے رکھتا تھا۔ اسٹیج بنا رہتا، پروگرام کرنا ہوتا، ٹائم رہتا تھا، اسٹیج کے پیچھے جاتا، نماز پڑھ لیتا، اسٹیج پہ آئے ناچے گائے، گھر پہ جا کے 2 رکعت صلاۃ و توبہ پڑھ لیتا تھا۔ ہاں اللہ کے ساتھ یہ مکاری چل رہی تھی، اور قاعدے سے تو اپنے ساتھ خود چل رہی تھی۔ تو جب میں نے یہ تقریر سنی کہ ایک لقمہ کھانے سے 40 روز کی نماز جا رہی، تو میں نے سوچا میرا تو پورا کھانا پینا اوڑھنا بچھانا سب حرام سے ہے، پھر میری نمازوں کا کیا ہوگا، یہ روزوں کا کیا ہوگا۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے توفیق دی، ہدایت دیا۔ الحمدللہ 6 جولائی 1999 کو میرا آخری پروگرام تھا، اور پھر 1999 کے لاسٹ ہوتے ہوتے اللہ رب العالمین نے دل مضبوط کیا، اور تب سے لے کر سارے موسیقی کے آلات کو میں نے دن دہاڑے محلے میں باہر نکال کے سب کے سامنے نظر آتش کیا، اسے آگ کے حوالے کیا، اور تب سے لے کر اب تک، اور انشاءاللہ تعالی رحمان مرتے دم تک کے لیے اپنے اس زندگی کو رب کے قرآن اور نبی کے فرمان کے موافق ڈھالنے کے لیے، اپنے بال بچوں کو اپنے گھر میں اس کو نافذ کرنے کی
اور डगर 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 बस्ती बस्ती करिया करिया जहां भी जैसे भी जिसके जरिए अल्लाह ताला पहुंचा दे वहां जा करके एक स्टूडेंट की हैसियत से, एक तालिब इल्म की हैसियत से, एक प्रहरी की हैसियत से, एक जगाने वाले की हैसियत से, एक चौकीदार की हैसियत से, एक आपका छोटा भाई बड़ा भाई की हैसियत से आपको जगाने की, आपको उठाने की, आपको हिलाने की कोशिश करने के लिए मेरे भाई जहां तक अल्लाह ताला पहुंचाता है पहुंचा रहा, और वह हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर के यह कोशिश कर रहा हूं क्या हो उस रब के कुरान को, उस नबी के फरमान को जिसे हमें तुम्हारे लिए पेशानी का झूमर बनाने की जरूरत है, उसे ताकों की जीनत बनाना सिर्फ कपड़ों के गिलाफ में बंद करके रखना बंद कर दो और आओ उस रब के कलाम को अपनी जिंदगी में उतारे, अपने बाल बच्चों की जिंदगी में। और रब के कुरान के सूरह सफ आयत नंबर 2 और 3 मुझको मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि वो बातें तुम क्यों कहते हो जो खुद अमल नहीं करते, अल्लाह के नजदीक ये नापसंद फेल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस काम को मैं खुद करता हूं, जिस काम को मैं खुद अमल में लाता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूं वही बात मैं आपसे भी कहूं ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरी पकड़ ना हो सके। और अगर कभी भी मेरी बात को अगर तुमने रब के कलाम से, नबी के फरमान से गलत साबित कर दिया, अगर तुमने मेरे किसी अमल को इंशाअल्लाह ताला रहमान रब के कुरान से, नबी के फरमान से अगर गलत साबित कर दिया, इंशाअल्लाह सुबह को सूरज बाद में निकलेगा। ये खुर्शीद मोहम्मदी सबको गवाह बना के करता है, तौबा और रुजू हम पहले करके उठेंगे, ये अपनी कोशिश होती है। और हम यही चाहते हैं कि यही चीज आपके अंदर भी पैदा हो और यही जज्बा लेकर के, यही कोशिश लेकर के मेरे भाई हमारी ये कोशिश होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूं जनाब यासीन खान साहब का कि जिन्होंने मुझे सरदार शहर के अंदर उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मेरे बयान सुना और उन्होंने उसी वक्त कहा मैं आपको लाडनू की धरती पर बुलाऊंगा। शेख सनाबिल साहब ने इन्होंने भी कहा, इन्होंने तो उसी वक्त कहा कि चलिए आप, लेकिन कहा नहीं हम एक बड़ा प्रोग्राम रखेंगे और बुलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना वादा पूरा किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन के कि जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता अल्लाह का क्या शुक्र अदा करेगा। मैं उनका भी मशकूर हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया आपसे खिताब करने का। मेरे भाई वक्त चूंकि काफी ज्यादा हो गया है, लेकिन अपने दिलो दिमाग को सेंट्रलाइज करके बैठिए, इंशाअल्लाह ताला रहमान उठेंगे तो कुछ लेकर के उठेंगे। देखिए मैंने आपके सामने ये 3 टेबल लगाए हैं, ये 3 सीढ़ियां बनाई हैं। आप सबसे ऊपर देख रहे हैं रब का कुरान रखा हुआ है, उसके नीचे आप देख रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस रखी हुई है, और उसके नीचे आप देख रहे हैं ये किसी आलिम किसी मौलवी की किताब है। जब कुरान का मुताला करें तो आप देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जगह जगह पर मिसालें देके समझाता है। मैंने सबसे पहले आपके बीच सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 70 की तिलावत की। सबसे पहले मैंने खुतबा मसनूना के बाद सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 70 की तिलावत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम ईमान वालों को खिताब करके फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमान लाने वालों अल्लाह से डरो, सीधी सीधी हक बात करो। मैं अक्सर व बेशतर जब कहीं पहली बार जाता हूं तो इस आयत को पहले पढ़ देता हूं। क्यों? इसमें अल्लाह ताला ने एक हुक्म दिया तमाम ईमान वालों को कि ईमान वालों अल्लाह से डरो, सीधी सीधी हक बात करो। यानी सीधी सीधी जब हक बात करोगे तो उसमें अंदेशा होता है कि कभी मामला तुम्हारे अपनों के खिलाफ हो सकता है, तुम्हारी खुद जात के खिलाफ हो सकता है, तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ हो सकता है, तुम्हारे पड़ोसी के, तुम्हारे दोस्तों के, अहबाब के खिलाफ हो सकता है। इसलिए हक का दामन नहीं छोड़ने का, जस्टिस करने का, अदल करने का, इंसाफ करने का। तो मेरे भाइयों आइए इस कलाम को, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम की इस आयत को मैं सबसे पहले इसलिए पढ़ देता हूं कि जब रब के कलाम की बात हो, जब कुरान की बात आ जाए कि रब का कलाम है और रब के कुरान को जब सुनाने की बात आ जाए, जब बात आ जाए कि नबी का फरमान है, ये हदीस है, अगर कुरान की बात आ जाए, अगर हदीस की बात आ जाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, ए ईमान लाने वालों अल्लाह से डरो और सीधी सीधी हक बात करो। जब कुरान की बात आ जाए, हदीस की बात आ जाए तो डरने का नहीं, सिर्फ अल्लाह से डरने का। हक बात है बता देने का, ये नहीं सोचने का कि कुरान बयान करूंगा, हदीस बयान करूंगा। ऐसा ना हो कि हमारे घर वाले नाराज हो जाए, ऐसा ना हो कि अब्बा हमको घर से निकाल दे, ऐसा ना हो कि हमारे मोहल्ले वाले हमसे नाराज हो जाए, ऐसा ना हो कि हमारे इमाम साहब, पीर साहब, आलिम साहब, फकीह साहब नाराज हो जाए। नहीं नहीं नहीं, रब का कलाम है, डंके की चोट पर कहो। नबी का फरमान है, डंके की चोट पर कहो। कुरान और हदीस की बात है, हक बात है, तो डंके की चोट पर बोलने का। इसलिए मैं इस आयत को सबसे पहले बयान कर देता हूं ताकि आगे की आयतों में जो बातें मेरी आने वाली है, अगर उसके ज़िमन में कहीं से भी हम आप अगर आ रहे हो तो पहली फुर्सत में अपनी इस्लाह करने का,
اپنی اصلاح کرنے کا مقصد صرف میرے بھائی اصلاح کرنے کا ہے. ہمارے اندر کوئی کمی ہے, ہمارے اندر خامی ہے, غلطی ہے, ہماری اصلاح ہو جائے. آپ کے اندر اگر کوئی کمی ہے, کوئی غلطی ہے, آپ کی اصلاح ہو جائے. اور آؤ ہم اور تم سب مل کر نکل پڑے, چل پڑے جنت کی راہ پر, ستیہ مارگ پر, اس راہ کی طرف جس کے جانے کے لیے ہم آپ سبھی کوشش کرتے ہیں نا. ہاں دیکھو تو ذرا, کوئی بھی انسان مرتا ہے, مرنے کے بعد چاہے ہمارے ہندو بھائی چاہے مسلم بھائی, مرنے کے بعد اس کے نام کے ساتھ ایک لفظ جوڑ دیا جاتا ہے, وہ کیا؟ سورگی. پھولن دیوی مرے گی تو بھی سورگی, کوئی چور مرے گا تب بھی سورگی. نرکی ہے کوئی لکھنا پسند کرتا ہے کوئی نہیں پسند کرتا ہے. جب بھی لکھیں گے سورگی, ہمارے مسلم بھائی مرحوم, مرحوم کا مطلب کیا؟ وہی سورگی. مسلمانوں کو مرحوم کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. مرحوم یعنی رحم کیا گیا, اور اللہ جس پہ رحم کر دے وہ جنتی. تو مرحوم مین سورگی. آپ کو کہنا چاہیے رحمت اللہ علیہ, آپ کو کہنا چاہیے رحم اللہ, اللہ ان پر رحم فرمائے, اللہ کی ان کے اوپر رحمت ہو. دعائیہ کلمات کہنا ہے, آپ کو سرٹیفکیٹ جنتی کا نہیں دینا ہے. تو ہر آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے میرے بھائی. ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں نا, دعا کرتے ہیں ہر رکعت میں, کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں, صرف تجھے سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, کیا مانگتے ہیں؟ کیا اللہ سے شہرت مانگتے ہیں, دولت مانگتے ہیں, عورت مانگتے ہیں, کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پہ چلا. یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ ستیہ مارگ کیا ہے؟ یہ سیدھا راستہ کیا ہے جو سیدھے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں؟ اے اللہ تو ہمیں ستیہ مارگ کی طرف چلا, اس پر پرشست کر. اے اللہ تو ہمیں شہراہ پہ چلا, صراط مستقیم پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم, اس مارگ پر جس مارگ پر لوگ چلے تو ان پر تیرے انعاموں کی, پرسکاروں کی ورشا ہوئی. اے اللہ ہمیں اس راہ پہ چلا ہے. تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں. اللہ نے پوری قرآن کھول کے رکھ دی میرے بھائی, یہ لے میرے بندے تو پڑھ اور پڑھتا ہوا چلا جا. تو آئیے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو پیدا کیا تو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ جاؤ ٹمبکٹویاں لگاتے رہو اور جنت میں جانے کا راستہ دیکھ لو, بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جنت میں جانے کا راستہ بھی بتایا. اچھا میرے بھائی ایک چیز بتاؤ کہ اگر آپ لاڈنو کے رہنے والے ہو, کبھی مان لو آپ کو یو پی میں مرزا پور جانا ہو اور آپ کبھی مرزا پور نہ گئے ہو. آج تو چلو انٹرنیٹ کا دور ہے کہ کھول کے دیکھ لے. اگر مان لیجئے کہ انٹرنیٹ کا دور نہیں ہے اور آپ کو مرزا پور جانا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی مرزا پور جو آدمی گیا ہو, جس نے مرزا پور دیکھا ہو, اس روٹ سے گزرا ہو, آپ اس سے پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے کہ بھائی مرزا پور جانے والی ٹرین کون سی ہے, کتنے بجے آتی ہے, کس دن جاتی ہے, کتنا کرایہ ہے, کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آپ پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟ تھوڑا میرے ساتھ رہیں کہ مجھے لگے کہ آپ لوگ حیات میں ہیں. پوچھیں گے نا؟ اچھا جب آپ پوچھیں گے تو جو راستہ دیکھا ہوگا اس سے پوچھیں گے یا جو نہیں دیکھا اس سے پوچھیں گے؟ جو دیکھا ہوگا. تو جنت میں جب جانا ہمیں, آپ نے سب نے جانا ہے, تو جنت میں جانے کا راستہ ہم کس سے پوچھیں گے؟ جسے جنت دکھایا گیا ہو یا جس نے جنت نہ دیکھا ہو؟ جسے جنت, تو جنت کسے دکھایا گیا؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آؤ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں جانے کا راستہ پوچھیں گے. اور اسی کو میں نے دوسری آیت جو آپ کے سامنے پیش کی, سورہ آل عمران آیت نمبر 3132 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. یا نبی آپ کہہ دیجئے, قل آپ کہہ دیجئے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے. آخر ہم یہ 5 ٹائم کی نمازیں, چہروں پر داڑیاں, سروں پر ٹوپیاں, کپڑے ٹکنے کے اوپر, یہ روزہ, یہ زکوٰۃ, یہ حج, ماں بہن کو پردے کرانا, حلال کی کمائی کھانا, وہ کہہ لیجیے کہ جھوٹ سے بچنا, یہ تمام چیزیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ صرف اسی لیے کرتے ہیں نا کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہم نمازیں کیا اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ ہم کو نمازی کہیں؟ روزہ کیا اس لیے رکھتے ہیں کہ لوگ ہمیں رمضانی بھائی کہیں؟ حج کیا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں حاجی صاحب کہنے لگے؟ اگر اس لیے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دے گا, لوگ نمازی بھی کہیں گے, رمضانی بھی کہیں گے, حاجی کہیں گے, لیکن اللہ کے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. ہم تو یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہمارا ہم سے راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے, ہماری دنیا بھی سنور جائے, ہماری آخرت بھی سنور جائے. اسی لیے نا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے, قل ان کنتم تحبون اللہ, تم چاہتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے تو فاتبعونی, تو میرے پیچھے پیچھے چلو, میری اتباع کرو. نبی کہیں کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو گئے, نبی کہیں کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ گئے, نبی کہیں کہ چل پڑو تو چل پڑے, نبی کہیں کہ اپنے جانوں اور مالوں کی قربانی دے دو تو اپنے جانوں مالوں کی قربانی دے دیں. نبی جو کہتے جائیں آپ وہ کرتے جائیں. اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں کیا کرے گا؟
युहब्बुकुम अल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। हाँ मास्टर चाबी दे दी, चाहते हो कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, और जब मोहब्बत करेगा तो उसका सिला क्या मिलेगा, फायदा क्या? वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ कर देगा, बख्श देगा। अब हम मरहूम होंगे, अब हम पर रहम किया गया। अल्लाह ताला निहायत ही बख्शने वाला मेहरबान है मेरे भाई। कुरान मजीद सूरह आल इमरान आयत नंबर 31, किसी का भी तर्जुमा हो उठाकर देख लो। और मेरे लाडनू के भाई, जो जितने भी यहाँ मुस्लिम भाई हो, तमाम लोगों को मेरी ये खुली दावत है, आप किसी का तर्जुमा पढ़ते हो, आपके घर में कुरान हो, मैं जहां से सूरे का नाम बताऊंगा, आयत का नंबर बताऊंगा, इंशाल्लाह उठा करके कुरान का तर्जुमा मिला लेना। हक होगा मान लेना, गलती होगी मेरी इस्लाह करना, वरना हशर के दिन मैं तुम्हारा दामन पकड़ लूंगा कि तुम्हारे लाडनू में आकर के मैं बोला, मैं गलती पर था, मैं गलत बोला तो मेरी इस्लाह क्यों नहीं की। हम गलती पर हो, हमारी इस्लाह हो जाए, तुम गलती पर हो, तुम्हारी इस्लाह हो जाए, और हम और तुम सब मिल करके चल पड़े दोनों अल्लाह की जन्नत की तरफ, सिरात मुस्तकीम की तरफ, और उस रास्ते की तरफ चल पड़े जिस पर चलने के लिए हम और तुम सब परेशान है, हम सब परेशान है। और ये डेढ़ ईंटें कोई मस्जिदें, या आपस के तफरके, या आपस की नफरतें, या आपस के हसद, बुग़्ज़, कीना, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, इस सबको किनारे कर दो। आओ एक छतरी के नीचे और रब के कुरान के नीचे आते हैं, और नबी के फरमान के नीचे आते हैं, और आओ इस आयत को, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 32 को भी जरा सुनते चले। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमा रहा है, कुल अतीउल्लाह व रसूल, कुल अतीउल्लाह व रसूल। ऐ नबी आप कह दीजिए, अल्लाह और रसूल की इत्तबा करो, अल्लाह रसूल की इताअत करो। कुल अतीउल्लाह व रसूल फ़इन तवल्लौ, अगर ये नहीं मानते हैं, अगर ये रुगरदानी करते हैं, अगर ये मुंह फेरते हैं, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, किसी मौलवी की तकरीर नहीं, किसी मुफ्ती का फतवा नहीं, किसी मुसन्निफ की तहरीर नहीं, रब का कुरान सूरह आल इमरान आयत नंबर 32, चाहे जिसका तर्जुमा उठा कर देख लो, 2 और 2 4 की तरह मामला बिल्कुल क्लियर हो चुका है मेरे भाई। रब के कलाम में यह आयत आ चुकी है कि कहो अल्लाह और रसूल की इत्तबा करे। अगर वो नहीं मानते हैं, अगर वो रूगरदानी करते हैं, हाँ अल्लाह का कलाम है, मालूम है, हाँ पता है कि नबी का फरमान हदीस मालूम है, लेकिन चूंकि, किंतु, बट, परंतु ये कह करके जो रास्ते निकाले जाते, लेकिन हमारे यहाँ हमारे बाप दादा से तो ऐसा आ रहा है, हमारे यहाँ हमारे इमाम साहब तो ऐसे कहते हैं, हमारे यहाँ हमारे मौली साहब ने ऐसे कहा, हमारे शेख ने ऐसे कहा, हमारे पीर ने ऐसे कहा। नहीं, जब रब का कुरान आ जाए, नबी का फरमान आ जाए, मेरे भाई हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो जब अल्लाह की बात आ जाए, रसूल की बात आ जाए, सरे पर अपने पेशानी को खम कर देने का है मेरे भाई, सरे तस्लीम खम कर देना है, मान लेना है वहां पर बात। नबी की बात के आगे किसी की चल सकती नहीं, चल सकती है। तो अगर अल्लाह का हुक्म हो गया, अल्लाह ताला कह रहा है कि कुल अतीउल्लाह व रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, अल्लाह का फतवा आ गया। क्या नबी आप कह दीजिए अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करे। अगर ये नहीं मानते हैं, अगर ये मुंह फेरते हैं, अगर ये रूगरदानी करते हैं, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, अब कहते रहो अपने आप को मुसलमान, अब बनते रहो शेख सैयद सादात पठान, अब अपने आप को कहते रहो अब्दुल्ला अब्दुल रहमान। अल्लाह ताला कह रहा है अगर अल्लाह उसके रसूल का हुक्म सुनने के बाद, जानने के बाद, पढ़ने के बाद अगर नहीं मानते हैं, अल्लाह ताला ऐसे काफिरों से मोहब्बत नहीं करता है। ये न कहना खुर्शीद मोहम्मदी फतवा दे के गया, ना 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 ना, मेरी क्या औकात, मेरी क्या हैसियत, रब का कुरान सुना रहा हूं। कुल अतीउल्लाह व रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, ए नबी आप कह दीजिए कि अल्लाह रसूल के इत्तिबा करें। अगर ये नहीं मानते हैं, अब आओ, मानने न मानने की 3 सूरतें होते हैं मेरे भाई, 3 सूरतें। किसी बात को मानना है तो दिल से उस पर यकीन होना चाहिए, जबान से उसका इकरार होना चाहिए, और अमल से उसका इजहार होना चाहिए, इसको कहते हैं मानना। और किसी चीज को न मानने की भी यही 3 सूरतें होती है कि दिल में उसके यकीन न हो, या जबान से उसका इकरार न करे,
اور یہ عمل سے اس کا اظہار نہ کرے، اس کو کہتے ہیں نہ ماننا۔ مثال کے طور پر ایک شخص بوڑھا ہو، بیمار ہو، آپ جب قرآن پڑھیں گے اللہ تعالیٰ جگہ جگہ مثالیں دے کے سمجھاتا ہے، تو میری عادت ہے تھوڑا مثالیں دے کے سمجھانے کی اور بیچ بیچ میں آپ سے سوال پوچھتے رہنے کی، تو اس لیے ذرا میرے ساتھ رہیں گے۔ ایک بیمار بوڑھا شخص ہو، مان لیجئے اس کے 3 بیٹے ہوں، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الکریم، 3 بیٹے ہوں، اور وہ بوڑھا آواز لگائے، بیٹا عبداللہ ایک گلاس پانی لے آؤ، جی ابو۔ بیٹا ایک گلاس پانی لے آؤ، جی ابو۔ باپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں لاؤں گا، زبان سے اقرار کر رہا ہے، جی ابو۔ بیٹا ایک گلاس پانی لے آؤ، جی ابو۔ لا نہیں رہا ہے، صرف جی ابو کر رہا ہے۔ تو دوسرے کو آواز لگائے، ارے بیٹا عبد الرحمن جا گلاس پانی لاؤ، ارے ابو مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ ارے بیٹا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ہر بیٹے کو اپنے باپ سے محبت ہونی ہی چاہیے، جا گلاس پانی لے آؤ۔ نہیں ابو آپ کو چھوڑ کے جانے کا من نہیں کر رہا ہے۔ ارے بیٹا میں جانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک گلاس پانی لے آؤ۔ نہیں ابو پانی لینے کے لیے دوسرے کمرے میں جانا پڑے گا، آپ تھوڑی دیر کے لیے میری نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے، اتنی دیری کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ ابے میں پانی مانگتا مانگتا مر جاؤں گا، تو محبت دکھاتا رہے گا کیا؟ جا پانی لے کے آ۔ اب وہ نکل کے باہر چلا جائے، اب باہر جا کے اپنے دوستوں میں کہتا پھرے، میں اپنے باپ کو بہت چاہتا ہوں، میں اپنے باپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اگر میرے باپ کو کسی نے کچھ ایسا کہا ویسا کہا تو سمجھ لو کہ گلا کٹ جائے گا، تلوار نکل جائے گی، اور وہ اس طرح سے باتیں بخان۔ اور وہاں باپ ایک گلاس پانی مانگ رہا تو نہیں دیا۔ اب تیسری شکل عبد الکریم، بیٹا عبد الکریم ایک گلاس پانی لے آؤ۔ عبد الکریم جائیں اور دوڑ کے گلاس پانی لا کے دے دیں۔ اب یہ بتائیے کہ باپ سے محبت کرنے والا، باپ کو ماننے والا، اس کے حکم کو ماننے والا، اس کی اطاعت کرنے والا عبداللہ ہوگا کہ عبد الرحمن ہوگا کہ عبد الکریم ہوگا؟ ہاں عبد الکریم، بالکل سمپل معاملہ ہے۔ اب یہی معاملہ ہم اپنے اوپر فٹ کر لیں۔ ہاں ہر مسلمان کو یہ پتا ہے نا، کسی جماعت کا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، مرد کے تعلق سے چہروں پہ داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست رکھو، معلوم ہے کہ نہیں؟ ساتھ دیں، معلوم ہے؟ پھر وجہ کیا ہے؟ پھر سبب کیا ہے؟ یہ ہمارے 50 سال 60 سال 65 سال 70 سال جوان تو جوانے، بڈھے بھی منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، چہروں پہ جھریاں پڑی ہوں، جھریوں کو کھینچ کھینچ کر کے داڑھی منڈا رہے ہیں۔ حجام کی دکان پہ بیٹھ جائیں گے، اگر ایک بھی داڑھی کا بال اگر رہ جائے تو وہ بھی نکالو، وہ ایک بال بھی اپنے چہرے پر گوارا نہیں کرتے ہیں۔ کبھی بیٹے سے کہیں گے بیٹا لے ذرا پیسے لے جا، ذرا بلیڈ لے کے آ، کریم لے کے آ۔ میرے بھائی آپ کے لاڈروں سے اگر کوئی ایک مسلمان ادھر سے گزرے، ماشاءاللہ بڑی بڑی ڈالی ہمارے محمد رفیق بھائی کی طرح ہو، مان لیجئے اچھا سر پہ ٹوپی بھی ہو، کپڑے بھی ٹکنے کے اوپر اور نماز کے نشان، اور ادھر سے گزرے، اور 4 غیر مسلم بھائی کسی دھرم کے ہوں، اسلام کے علاوہ 4 غیر مسلم اگر پکڑ کے زبردستی اس مسلمان کی داڑھی کو کاٹ دیں اور داڑھی کاٹ کے اسے نالی میں پھینک دیں یا گٹر میں پھینک دیں، جوتوں سے روند دیں، اس پر پیشاب کر دیں، تو یہاں لاڈروں میں کیا ہوگا؟ جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، غصے کا اظہار ہوگا، خون کھولے گا، احتجاج ہوگا، وروध پردرشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہونے کی بات ہے، ہونا ہی چاہیے۔ وہ خون کیا کہ جو اس طرح سے کہ کسی کی داڑھی کاٹ دی جائے، اس کو تذلیل کی جائے، بے عزتی کی جائے، خون نہ کھولے، لیکن یہ خون اس وقت آپ کا کیوں نہیں کھولتا ہے جب تمہارا باپ بیٹھ کر کے حجام کی دکان پر داڑھی کٹاتا ہے؟ اس نے تو بغیر پیسے کے داڑھی کاٹا، اور تمہارا باپ جا کر کے پیسے دے کر داڑھی کٹوا رہا ہے۔ یہ خون اس وقت کیوں نہیں کھولتا ہے جب تمہاری اولادیں جا کر کے داڑھی کٹوا رہی ہیں؟ اور جتنا بڑھیا اب تو یہ کیا ہوگا، جیسے بیوٹی پارلر لڑکیوں کے چل رہا تھا، اب ہوگا جینٹس بیوٹی پارلر۔ اب بیوٹی کا لفظ جینٹس کے لیے استعمال ہونے لگا۔ یہ داڑھیوں کو کھروٹ کے نکال رہے ہیں اور بیوٹی اس کو کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ داڑھیاں جو تم نکلواتے ہو یہ کہاں جاتی ہے؟ کیا یہ نالیوں کے بعد نہیں جاتی؟ کیا یہ داڑھیوں کو تم لے جا کے اپنے بینک کے لاکروں میں رکھتے ہو؟ کیا تجوری کے اندر اپنے رکھتے ہو؟ کیا یہ پیروں کے نیچے نہیں جاتی؟ کیا یہ گندی نالیوں میں نہیں جاتے؟ کتا گزرے اس پر پیشاب کر دے، خنزیر گزرے اس پر پخانہ کر دے، تم اپنی داڑھیوں کو اوپر پیشاب کراؤ، تم اپنی داڑھیوں کو جوتوں سے ٹھکراؤ، تم اپنی داڑھیوں کو نالیوں گٹروں کی شوبھا بناؤ،
تمہارے خلاف کوئی احتجاج نہیں، تمہارے خلاف کوئی پردرشن نہیں، تمہارے خلاف خون نہیں کھول رہا ہے، بلکہ کیا کر رہا ہے؟ باپ کر رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے، بڑا اسمارٹ لگ رہا ہے نا، دیکھو میرا ہونے والا داماد ہے وہ کتنا ہینڈسم دکھ رہا ہے نا، سنو سنو سنو، صاحب کہنے کا عادی ہوں، یاد رکھو اگر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آج کی تاریخ میں اگر اللہ رب العالمین بھیج دے کہیں سے کہ جاؤ ہمارے نبی ذرا ہندوستان کی سرزمین پر دیکھاؤ، تو ذرا بتاؤ تو صحیح کسی مسلمان کے کسی معنی سے لال جنا ہو، جو کسی جماعت کا ہو، کسی فرقے کا ہو، کہ نبی موجود ہو وہ کھڑا ہو کر کے داڑھی منڈوا دے، کسی کی ہمت پڑے گی کیا؟ نبی کے سامنے کوئی منڈا چہرہ لے کے جانے کی ہمت کر سکتا ہے کیا؟ اگر ابو بکر صدیق ہو، عمر فاروق ہو، عثمان غنی ہو، علی ہو، طلحہ، زبیر ہو، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ میں کوئی بھی ہو، کیا کسی کے سامنے یہ منڈا ہوا چہرہ لے کے جانے کی ہمت پڑے گی کیا؟ باپ کی بپوتی ہے، مسلمان گھر میں پیدا کر دیا اللہ نے، من ہوگا رکھیں گے، نہیں تو کھربوٹ کھربوٹ کے پھینک دیں گے۔ اب وہی مثال فٹ کرو اپنے اوپر عبداللہ عبد الرحمن عبد الکریم کی، داڑھی رکھنا چاہیے؟ ہاں رکھنا چاہیے، نبی نے کہا ہے؟ ہاں کہا ہے۔ کوئی عبداللہ والی بات، بیٹا پانی لے آؤ، جی ابو جی ابو جی ابو، بیٹا داڑھی بناؤ، رکھنا چاہیے، نہیں منڈانا چاہیے، رکھیں گے، کر نہیں رہا ہے۔ اسی وہی عبداللہ والی مثال، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 40 سال کے پہلے کسی کو کہا کہ داڑھی بڑھاؤ؟ جب نبی نہیں بنائے گے تو کسی کو آپ نے کہا کہ داڑھی بڑھاؤ؟ حکم دیا کسی کو؟ نہیں دیا۔ کیوں؟ ابھی وحی کے آنے کا سلسلہ نہیں جاری ہوا تھا، آپ کو نبوت عطا نہیں ہوئی تھی، یہ نبی ہونے کے بعد جاری ہوا ہے، یہ نبی ہونے کے بعد معاملہ ہوا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ حشر آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ رسول تمہیں جو دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اسے رک جاؤ۔ تو رسول اگر کوئی چیز دے دے اس کو لینے کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ مَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی بات کو مانا، ان کو فالو کیا، ان کا انسرن کیا، ان کی اتباع کی، دراصل اسی نے اللہ کی اتباع کی۔ وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نبی، یہ ہمارے انتم سندیشتا، یہ پیغمبر، یہ اپنے نفس، اپنے خواہش سے، اپنی اچھا سے، اپنی ہوا سے کچھ نہیں کہتے، یہ جو کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کا کلام ہوتا ہے، نبی کی صرف زبان ہوتی ہے۔ تو اگر نبی نے کہہ دیا کہ داڑھی رکھو تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا۔ تو داڑھی رکھنا فرض ہوا کہ سنت؟ کیا ہوا؟ فرض ہوا۔ یہ جو داڑیاں منڈاتے ہو، یہ جو آپ برش اس میں رگڑتے ہو، جاؤ آپ خوب تحقیق کرو، خوب تحقیق کر لو۔ ہاں خورشید محمدی پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا الحمدللہ۔ یہ 2 قسم کے بال ہوتے ہیں، وہ جو برش رگڑتے ہو اس میں ایک فائبر کا بال ہوتا ہے اور ایک نرم بال ہوتا ہے۔ تو جو فائبر کا بال تو ہوتا ہے پلاسٹک ٹائپ کا، اور جو نرم بال ہوتا ہے وہ خنزیر کا بال ہوتا ہے، وہ سور کا بال ہوتا ہے، جو چہروں پر اپنے تم اس طرح سے رگڑ کر کے پورا بنا لیتے کہ جیسے کوئی چہرہ نہیں ہوا، کوئی 4 دن کی گندی کوئی کتھری اور وہ گنجی ہے وہ ہو گیا کہ صابن سے لگا کر کے پورا بیٹھے۔ اور جس طرح سے تم اس کو یہ جو اتنا بناتے ہو، جو اس کو کر رہے ہو، نیویا کریم، بریل کریم وغیرہ وغیرہ، یہ سب میں سور کی چربی ملتی ہے۔ جاؤ www.guidedways.com guidedways.com guidedways.com سائٹ کھولو، سعودی عرب سے اتھینٹک سائٹ ہے، حلال حرام کی پوری لسٹ اس کے اندر موجود ہے۔ دیکھو کہ آج معاشرے کے اندر کون کون سے سامان تم استعمال کر رہے ہو، کیا کیا چیزیں تم کھا رہے ہو، کیا پی رہے ہو، کیا استعمال کر رہے ہو، وہ حرام ہے کہ حلال ہے، حرام ہے تو کیوں حرام ہے، اس میں کیا کیا ملا ہے اس کو پورا پڑھ لو، اگر حلال ہے تو کیسے حلال ہے اس کو دیکھ لو، اٹھا کر کے سائٹ دیکھ لو۔ یہی نہیں بہت سی چیزیں تم کو اس کے اندر ملیں گی میرے بھائی، اٹھا کر کے دیکھ لو۔ اور اس طرح سے کہ کیونکہ آج اسلام دشمن قوموں کو پتا ہے کہ مسلمانوں کے اسلام کیا یہ ہے کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے، تو ان کا آدھا ایمان پہلے خراب کر دو، پہلے ان کو ناپاک کر دو۔ جب صبح صبح اٹھے گا اور سور کی چربی لے کر کے، سور کے بال کو لے کر کے رگڑے گا، سور کی چربی لگائے گا، اب نہا لو کر سوچے گا ہم غسل کر کے پاک ہو گئے، صاف ہو گئے، تو کہاں سے پاک ہوگا، کہاں سے صاف ہوگا؟ اور اس طرح سے کر کے تو میرے بھائی تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ قل اطیعوا اللہ والرسول وان تولوا فان اللہ لا يحب الکافرین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کے
इत्तबा करे तो अल्लाह रसूल के इत्तबा मेरे भाई एक एक बात में कोशिश अपनी होनी चाहिए। हम जान गए, कोशिश करना शुरू कर दे, गलती हो गई नहीं कर सके, गुनाह हो गया, अल्लाह से तौबा कर ले, रुजू करे, लेकिन कोशिश अपनी जारी कर दे। और उसमें ये कहने का मामला नहीं चल सकता है, ये नहीं चल सकता है कि नहीं हम नहीं का, हमसे नहीं होगा, अभी तो जवानी है, अभी शादी हो जाने दीजिए, अभी कुछ दिन बीत जाने दीजिए, बाद में कर लेंगे। क्या नबी का हुक्म, नबी की बात नहीं मालूम कि अगर मर्द का कपड़ा टखने के नीचे होगा तो वो हिस्सा जहन्नम की आग में जलेगा, वो हिस्सा जहन्नम की आग में जलेगा। फिर वजह क्या है, फिर सबब क्या है? मस्जिद के अंदर आते हैं, इमाम साहब ने कहा कि कपड़ों को टखने के ऊपर कर लीजिए, तो कर लिया गया, और नमाज के बाद जब निकलते हैं तो फिर कपड़े टखने के नीचे हो गए। क्या अल्लाह के रसूल की हदीस का मतलब यही है कि सिर्फ मस्जिद के अंदर रखने का? इस तरह से आप छोटी छोटी बातों को समझते हो जिसे आप कितनी ही चीजों को देख डालिए। क्या आप बताइए तो जरा कि क्या नबी क्या आप इत्तबा कर रहे हैं? क्या नबी और अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कह रहा है? फत्तबिऊनी, ए नबी आप इनसे कह दीजिए कि मेरी इत्तबा करे, फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि जब नबी की इत्तबा करोगे अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, और जब अल्लाह ताला मोहब्बत करेगा, मेरे भाई देखो जन्नत में जाने का कितना बढ़िया मास्टर की अल्लाह ताला दे रहा है, मास्टर चाबी दे रहा है कि क्या दे रहा है कि देखो हमारा नबी तुमसे कहे कि ऐसे चलो तो ऐसे चलो, नबी कहे खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, बैठ जाओ, बैठ गए, नबी कहे चल पड़ो, चल पड़े, नबी कहे जानो मालों की कुर्बानी दे दो तो जानो मालों की कुर्बानी दे दो, नबी जो जो कहता जाए तो वो करते जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे मकाम को बुलंद करेगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। तो मेरे भाई जन्नत में जाने का सीधा सीधा फंडा है, वो कोई भी जमात के हो, अहले हदीस हो, अहले सुन्नत वल जमात हो, वो तबलीगी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, शिया हो, कादियानी हो, कोई भी हो, अब मुसलमान हो, अगर कलमे को मानते हो, कुरान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, किबला को मानते हो, नमाज को मानते हो, रोजा को मानते हो, ज़कात को मानते हो, हज को मानते हो, तो आप मुसलमान हो ना। मुसलमान हो, तकदीर पर ईमान, अल्लाह पर ईमान, नबी पर ईमान, कुरान पर, तमाम किताबों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, आप मुसलमान हो। जब मुसलमान हो मेरे भाई तो आपको, हमको, वो सबको ये बातें फॉलो करने की है। आपके लिए अलग कुरान, हमारे लिए अलग कुरान, ऐसा नहीं है। आपके लिए अलग नबी, हमारे लिए अलग नबी, ऐसा नहीं है। और आपको अगर किसी ने कह दिया कि नहीं ये फला लोग है, ये नबी के गुस्ताख है, ये नबी के नहीं मानते हैं, जाओ, खुर्शीद मोहम्मदी खुला चैलेंज करता है, जरा हमें बताओ तो जरा सही, वो हमारा कौन सा अमल है जो हम नबी के हुक्म के खिलाफ करते हो और कहते हो कि अमल ऐसे ही करना चाहिए, ऐसा ही करने सही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर अहले हदीस परफेक्ट है, मैं नहीं कहता हूँ हर अहले हदीस सही है, ना। एक बदसूरत आदमी अपना नाम खूबसूरत रख ले तो खूबसूरत नहीं हो जाता है, सिर्फ उसका नाम ही खूबसूरत होगा, लोग उसे खूबसूरत कह के पुकारेंगे। अपना नाम अहले हदीस नहीं, अहले जन्नत रख ले, हम जन्नती है कहते फिरे, तो क्या जन्नत मिल जाएगी? क्या अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों से, यहाँ तक अपनी बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से क्या कहते हैं? ए बेटी, अल्लाह ने मुझे जो दिया उसमें से जो चाहो ले लो। हर्ष के दिन नहीं सोचना कि तुम नबी की बेटी हो, तुम्हें तुम्हारे कोई काम आऊंगा, तुम्हारे अमाल ही तुम्हारे काम आएंगे। जब नबी की बेटी के लिए अमल जरूरी हो मेरे भाई, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? हाँ, किस खेत की मूली हैं? आज छोटी छोटी बातों पे इतना तो फर्क, इतनी बड़ी लड़ाइयाँ, ये खून खराबे। अरे मैं जब पहले हराम काम करता था, कभी मेरे खिलाफ हमारे मिर्जापुर में किसी मौलवी ने फतवा नहीं लगाया कि इसके पास न जाओ, नाच गाना सिखाता है, हराम है, इसकी कमाई हराम है, इसके यहाँ बच्चों को मत भेजो, इसके बल्कि वो मुसलमान में किसी जमात के हों, उनके बेटे बेटियों को ला के हमारे यहाँ दाखिला कराते हैं कि हमारे बेटे को बेटी को डांस करना सिखाओ, नाचना सिखाओ। मुसलमान घराने हो, गैर मुस्लिम हो, कभी आते पाँव छूते, हालांकि मैं पाँव छुआता नहीं था, मना करता था। और कहने का मतलब ये कि वो ला करके और मेरे साथ फोटो खिंचाना वो भाई से फख्र समझा करते थे कि खुर्शीद, और उस वक्त मेरे नाम के साथ मोहम्मद ही नहीं बल्कि उस वक्त मेरे साथ नाम के साथ टाइटल लगता था खुर्शीद पागल। हाँ, गूगल पे आप जाइए, खुर्शीद पागल मारिए, आज भी देखिए मेरी कैसेट टी सीरीज बेच रहा है। तो कहने का मतलब कि उस वक्त फख्र करते, किसी ने मेरे खिलाफ फतवा नहीं दिया, और जो ही मैंने तौबा किया, जो ही मैंने अल्लाह के दीन की तरफ रास्ता पे जब मेरा कदम बढ़ाया, अब मेरे खिलाफ फतवे सादी, खुर्शीद गुमराह हो गया। तो मैं कहता हूं क्या पहले सही था? अब गुमराह हो गया हूं। पहले फतवा देते तो मैं समझता कि सही दे रहे, पहले किसी ने फतवा नहीं दिया, किसी जमात ने नहीं, और बाद में, और जैसे आप क्या बोलता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे जाइए आप देखिए, या हमारी सीडी मंगा के अपने मिर्जापुर अभी 7 और 8 तारीख को हमने साल में एक प्रोग्राम करते हैं, डंके की चोट पर करते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी हमारे आ चुके, हम आपके श्यामानंद सरस्वती जी महाराज पिछले साल हमारे कार्यक्रम में उपस्थित थे। और इस तरह से हम मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों भाई को बुला के हक बात को डंके की चोट पर रखते हैं। आप बैठो, डिबेट करो, हमसे बताओ, हमारे सवालों को जवाब दो।
اگر آپ حق بات کہو گے انشاءاللہ ہم پہلی فرصت میں مانیں گے، لیکن آؤ بیٹھو تو صحیح، باتیں کرو تو صحیح، یہ الزام دے دینا وہ نبی کو نہیں مانتے، وہ نبی کے گستاخ ہے میرے بھائی۔ اور میں اپنے جماعت کے اہل حدیث جماعت کے غیور نوجوانوں کو بھی کہنا چاہوں گا کہ سنو یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ ہمارے دینی بھائی ہیں، جو اگر آپ سے دور بھاگتے ہیں ان کو کسی نے یہ سمجھا رکھا ہے کہ ہم نبی کے گستاخ ہیں، ان کو کسی نے بتا رکھا ہے کہ ہم نبی سے محبت نہیں کرتے ہیں، اس لیے وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ ہم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، وہ بھی دین کو مانتے ہیں اور وہ بھی نبی سے محبت کرتے ہیں، تو وہ نبی کی محبت میں ہم سے دشمنی کرتے ہیں۔ ان کی سمجھ میں یہ آتا ہے ہم نبی کو نہیں مانتے ہیں اس لیے دشمنی کرتے ہیں، اور وہ ہمیں مارتے ہیں، ہم مار اس لیے کھاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے یہ بیچارے نہیں جانتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ہم نبی کی محبت میں مار کھا رہے ہیں اور یہ نبی کی محبت میں مار رہے ہیں۔ محبت دونوں طرف ہے، سمجھنا یہ ہے کہ محبت صحیح کدھر ہے، صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نکلتا تھا راستے میں پیچھے سے اینٹ آ کے پڑتی تھی، اور جب پیچھے دیکھو تو جوان ایسے کھڑے ہو جاتے جیسے کسی نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ کبھی ایک لڑکا آیا میرے پاس، بولا خورشید بھائی یہ بتائیے اگر ہم آپ کے اوپر کوڑا پھینکیں گے تو آپ تو کچھ بولیں گے نہیں؟ ہم نے کہا کیوں بھائی؟ کہنے اللہ کے نبی پر لوگ کوڑا پھینکتے تھے تو کچھ نہیں بولتے تھے، اب بتائیے۔ یعنی وہ اپنے بات سے کہہ رہا ہے کہ یعنی آپ نبی کے ماننے والے ہو تو میں کوڑا پھینکوں گا تو آپ تب سے اس کو کسی نے بلا لیا، بات پوری نہیں ہو پائی، ورنہ اس کے لیے جواب یہی تھا کہ بھائی میرے اللہ کے نبی پر جو کوڑا پھینکتی تھی اگر اس قوم کے تم بھی ہو تو پھینک لو، مسلمان تو نہیں پھینکتے تھے نا، تو تم تو مسلمان بھائی ہو، تم کہاں پھینکو گے؟ یعنی نوجوان میرے بھائی اس طرح سے وہ مس گائیڈ ہیں، اور آج اللہ کو شکر ہے چونکہ میری فیلڈ خصوصی طور سے نوجوانوں میں، اور الحمدللہ مجھے خود تعداد نہیں کہ کتنے نوجوان الحمدللہ وہ توبہ کر کے قرآن و سنت کی شہراہ پر نکل چکے ہیں، اور انشاءاللہ آج لاڈنو کی سرزمین پر ہمارا وہ نوجوان اگر ہمیں جو سن رہا ہوگا، میرے بھائی یہ دیکھو تمہارے سامنے یہ قرآن لے کر کے دکھا رہا ہوں، سورے کا نمبر بتا رہا ہوں، آیت کا نمبر بتا رہا ہوں، ویڈیو بن رہی ہے، جب چاہو لے لینا، نہیں تو سنو یاد رکھ لو 9919737053 میرا موبائل نمبر ہے، میرے موبائل سے کانٹیکٹ کر لینا، اور نہیں تو جاؤ 8601668221 میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس کو کر لو، نہیں تو جاؤ irdcmirzapur.com ہماری ویب سائٹ ہے، اس سے دیکھ لو، جاؤ irdcmirzapur.com پہ تمہیں ساری ڈیٹیل مل جائے گی، آپ جیسے چاہو انشاءاللہ تعالیٰ تحقیق کر لو، اگر میری باتیں رب کے قرآن سے ہوں گی، نبی کے فرمان سے ہوں گی تو مان لینے کا، اگر اس کے خلاف ہوگی میری اصلاح کر دینا میرے بھائی۔ آؤ میں تم سے کوئی چندہ مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تم سے کوئی بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں، صرف وہ درد لے کر آیا ہوں کہ میرے بھائی آج جس چیز کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، یہ فیشن، یہ فلم، یہ گانے، یہ میوزک، یہ موبائل، یہ واٹس ایپ، یہ لڑکیوں سے چیٹنگ، یہ جتنے بھی غلط راستے، ان سب کو تلانجلی دو، ان سے توبہ کرو، اس کے اندر سوائے گمراہیت کے اور سوائے گناہ کے، سوائے جہنم میں جانے کا راستہ کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور سنو جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ تم بڑے کبھی بال کر لیتے ہو، آدھا ادھر پھر کہتے ہو سلمان خان کٹ ہے، یہ کبھی بال بڑھا کے، کبھی یہ کپڑے بڑے کر کے، کبھی بنیان پہن کے سلمان خان کٹ ہے، شاہ رخ خان کٹ ہے، یہ کٹ پٹ سب سٹ ہو جائے گا۔ یہ یہ جو تم لگا رہے ہو اور جو تم سوچ رہے ہو کہ ہم اس کی طرح دکھیں، تو کیا تم چاہتے ہو کہ جو حسر سلمان خان کا ہو، جو حسر شاہ رخ خان کا ہو، جو حسر عامر خان کا ہو، جو حسر دوسروں کا ہو، کیا وہی حسر تم بھی چاہتے ہو؟ اگر چاہتے ہو تو تمہارے لیے تم کو مبارک ہو، لیکن نہیں، آؤ اسلام کے غیور جوانوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تمہارے لیے ماڈل نمونہ دے دیا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ سنو تو بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ میرے بھائی نبی کی ذات میں ہے، نبی کو دیکھنا ہے کہ نبی نے ہمیں کیسے کپڑے پہننا سکھایا، نبی نے کیسے کھانا سکھایا، نبی کیسے پانی پیتی تھے، نبی نے کیسے ہمیں نماز پڑھنا سکھایا، نبی نے کیسے روزہ سکھایا، نبی نے کیسے حج سکھایا، نبی نے کیا چیزیں ہمیں کیسے سکھائی ہے، وہ ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنے کا ہے اور اس طرح سے ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنے کا ہے۔ میرے بھائی پہلی فرصت میں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ دیکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جو اپنی عبادتیں، اپنے احکام جو بھی بھیجا پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ جبریل کے امین کے ذریعے بھیجا، وہی کے ذریعے بھیجا، وہ کیا روزہ، وہ کیا زکوٰۃ، وہ کیا حج وغیرہ جو، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو اللہ رب العالمین پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا
لاتے ہیں معراج میں اور سدرۃ المنتہا پہ ہی جبریل امین کو روک دیتے ہیں اور نبی کو ڈائریکٹ نماز دی جاتی ہے. نبی نماز لے کر کے آتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین چونکہ نماز میں رکوع ہے, سجود ہے, جھکنا ہے, تو اللہ تعالیٰ کس کے آگے جھکے گا؟ اللہ تو جھکے گا نہیں, یہ اس کی شان کے خلاف ہے, اس کی شان تو اس سے بہت اعلیٰ ہے. تو اللہ رب العالمین جبریل علیہ السلام کو بھیجتا ہے کہ جاؤ ہمارے نبی کو نماز پڑھ کے سکھاؤ. جبریل علیہ السلام آتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ کے سکھاتے ہیں. جب نبی نماز سیکھ لیتے ہیں تو آپ ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں, صحابہ کرام کی ضم غفیر موجود ہوتی ہے اور ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے دکھاتے ہیں. جب رکوع سجدے کی باری آتی ہے تو ممبر سے نیچے ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھ کے دکھا کے پھر کیا کہتے ہیں, صحیح بخاری صحیح مسلم کی یہ حدیث موجود ہے, صلو کما رأیتمونی اصلی, کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. اب بتاؤ, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اللہ نے دیا وہ نماز کا جبریل سے بھیج کے, اور جبریل سے بھیج کے حکم دیا اپنے پاس بلا کے, اور جبریل کو بھیج کر کے نماز کا طریقہ دیا, اور نبی نے جو طریقہ دے دیا میرے بھائی, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سورہ حج آیت نمبر 7 میں, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, کہ رسول تمہیں جو دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ. اب بتاؤ, اب مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے, بڑا افسوس ہوتا ہے, یہ ہمارا مسلم نوجوان, یہ ہمارے مسلمان دینی بھائی یہ چھوٹی چھوٹی بات پر کبھی کبھی نماز میں آپ دیکھتے ہیں کوئی سینے پر ہاتھ باندھ لیتا ہے, کوئی نیچے ہاتھ باندھ لیتا ہے, کوئی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے. اب یہ طرح طرح سے, اب اس میں بھی جھگڑے ہو رہے ہیں, اس میں بھی لڑائیاں ہو رہی. کیوں لڑ رہے ہو بھائی, کیوں جھگڑ رہے ہو؟ یہ دین کے تعلق سے نا. اگر کوئی یہاں باندھ رہا ہے تو ہمارے باپ کی کوئی جائیداد تو نہیں مار رہا نا, اگر کوئی یہاں باندھ رہا ہے تو ہماری بیٹی کو تو کوئی اپہرن کر کے تو نہیں لے جا رہا ہے نا, اگر کوئی یہاں ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے تو وہ ہمارے پر ڈاکہ تو نہیں ڈال رہا ہے نا. ارے بھائی وہ دین کا کام کر رہا ہے نا. آؤ یہ اختلاف ہے, اس کو سمجھیں, یہ سمجھیں کہ آخر ایسا کر کیوں رہا ہے. کبھی اس کی کوشش کرتے ہیں آپ, کبھی کوشش کی بھائی نماز ہمیں بھی پڑھنا ہے, آپ کو بھی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا نا نماز کے لیے, جب نماز کے لیے کہا کہ نماز قائم کرو, اقیموا الصلاۃ وآتیوا الزکوٰۃ, کہ نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو, تو کیا سنی کے لیے الگ دیا, دیوبندی کے الگ دیا, وہابی کے لیے الگ دیا, جماعت اسلامی کے لیے الگ دیا, ایسا دیا کیا؟ وہ سب کے لیے دیا نا. تو جب نماز سب کے لیے دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے آئے, نماز میں جو قرآن پڑھتے ہیں وہ سب کے لیے وہی قرآن ہے, دعائیں جو پڑھتے ہیں سب کے لیے وہی دعا ہے, تو اس کا سسٹم, اس کا طریقہ بھی تو دیا ہے نا. اب وہ طریقہ کس کو دیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور جب وہ طریقہ اس میں دیا ہے, اگر اختلاف ہو جائے تو آؤ اس کا حل کیسے ڈھونڈیں؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 59, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں؟ حیات میں ہیں آپ لوگ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کی اطاعت کہاں ہے؟ قرآن میں. اور نبی کی اطاعت حدیث میں. اور یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اور ایک تیسری بات بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, اور اپنے عمرہ کی بھی مانو. پہلے پائیدان پہ قرآن اللہ کا کلام, دوسرے پائیدان پہ نبی کی بات حدیث, اور تیسرے پائیدان پہ تمہارے علماء, عمراء, حکمراں, حکام, ان کی بھی مانو. اب قرآن کی آیت میں ایک نقطہ دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جب بات اللہ کے اطاعت کی بات کہی تو اتی کا لفظ لگایا, اطیعوا اللہ. جب رسول کی بات آئی تو اطیعوا الرسول. اتی کا لفظ, اتی مطلب ہوتا ہے بلائنڈلی مان لینا, اطاعت کرنا. لیکن جب عمرہ کی بات آئی اس میں اتی نہیں لگایا, وہ اولی الامر منکم, اپنے عمرہ کی بھی مانو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ, اگر تم میں تنازع ہو جائے, اگر تم میں ڈسپیوٹ ہو جائے, مت بھید ہو جائے, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, کسی شے میں, کسی مسئلے میں, فَرُدُّوهُ, تو اسے پلٹاؤ, اسے پھیرو, اِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اللہ اور رسول کی طرف. اگر مسئلہ کچھ ایسا ہو جس میں اختلاف ہو تو لڑنے کا نہیں, جھگڑنے کا نہیں, اللہ رسول کی طرف پھیر دینے کا ہے. اگر قرآن سے متعلق ہے قرآن سے دیکھ لو, حدیث سے متعلق ہے حدیث میں دیکھ لو. اب آؤ مثال کے طور پر یہ نماز کی بات ہے, اور میں چونکہ مثال دے کے سمجھانے کا عادی ہوں, اور سیدھے سیدھے میں مثال اس لیے دیتا ہوں
تاکہ آدمی کی سمجھ میں آ جائے۔ آج موبائل کا دور ہے، موبائل کا دور ہے۔ چلو مثال کے طور پر مان لو آپ کے لاڈرو میں کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور آپس میں یہ مسئلہ ہو جائے کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں، کوئی کہہ رہا ناف کے نیچے، کوئی کہہ رہا سینے پر، کوئی کہہ رہا نہیں ہاتھ چھوڑ کے رکھنے کا۔ مان لو تھوڑی دیر کے لیے ایک بات ہو جائے آپس میں اور بولے کہ نہیں بھائی یہ صحیح ہے، وہ بولے نہیں یہ صحیح ہے، تیسرا بولے نہیں یہ صحیح ہے، ایک ڈسپیوٹ ہو جائے۔ چلو اب کوئی کہہ رہا نہیں بھائی حنفی مسلک کا ہوں، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سے کہا۔ مان لو آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بھیج دے، وہ زندہ ہوں اور کوفہ میں موجود ہوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی مدینہ میں موجود ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی مصر میں موجود ہوں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی مان لو مکہ میں موجود ہوں، چاروں امام موجود ہوں، اور بھی جو علماء یا عمرہ کا نام لے لو سب مان لو موجود ہوں، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر مدینہ میں ہوں، مان لو تھوڑی دیر کے لیے، اور آج اگر یہ آپس میں لاڈرو میں اگر ایک ڈسپیوٹ ہو جائے تو اس کا حل کیا ہوتا آج کے دور میں؟ بھائی موبائل اٹھاؤ، مدینہ میں لگاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فون لگاؤ، فون لگائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں، ہم لوگ ہندوستان کی سرزمین راجستھان کی لاڈنو سے ہم بول رہے ہیں، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، یہاں ایک سوال پہ تھوڑا ہمیں آپس میں متبھید ہو گیا، ڈسپیوٹ ہو گیا ہے، وہ یہ کہ ہم اپنی نمازوں میں ہاتھ کہاں باندھے، کوئی کہہ رہا ہے ناف کے نیچے باندھیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ سینے پر باندھو، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہاتھوں کو بالکل کھلا چھوڑ کے رکھو۔ تو اللہ کے رسول آپ ہماری وضاحت فرما دیں، آپ ہمیں بتا دیں، آپ ہمیں سمجھا دیں کہ ہم نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں، اور پھر یہ آپ مائک اسپیکر کھول کے اور اس کو ہم ادھر لگا دیں مائک پہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے کوئی جواب دے دیں، کوئی جواب دے دیں، یہاں باندھو یا یہاں باندھو یا چھوڑ کر کوئی جواب دے دیں، تب بتائیے نبی کے اس جواب کے آنے کے بعد پھر کیا کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ ہاں نہیں رہ جاتی نا۔ اچھا آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے کہ وہ آپ ہم سے فون سے بات کر سکیں، آج چاروں ائمہ کرام موجود نہیں ہیں، اور بھی جن علماء عمرہ کا نام لی جو موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے کتابیں موجود ہیں کہ نہیں ہیں، چاہے ان کے قول موجود ہیں کہ نہیں، جن کے اوپر آج اختلاف ہو رہا ہے، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات موجود نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث موجود نہیں ہے؟ کیا بخاری کی شکل میں، مسلم کی شکل میں، ابو داؤد کی شکل میں، ترمذی کی شکل میں، ابن ماجہ کی شکل میں، نسائی کی شکل میں، موطا امام مالک کی شکل میں، مسند احمد کی شکل میں، دارقطنی کی شکل میں، بہقی کی شکل میں، تمام احادیث کی کتابیں آپ دیکھ لیجئے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور جو صحیح حدیث ہے کیا موجود نہیں ہے؟ قیامت تک کے لیے محفوظ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں تو نبی کے بات کے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ سے جب کوئی آرڈر آ جائے تو لوور کورٹ کی بات چلے گی کیا؟ نبی کا کوئی فیصلہ آ جائے پھر کسی کی بات چلے گی کیا؟ اب اگر نبی کا حکم آ جائے کہ ہاتھ یہاں باندھو، اب پھر کوئی یہ کہے بات تو صحیح ہے لیکن چونکہ کنتو بٹ پرنتو، یہ کہہ کے لیکن ہمارے امام صاحب، ہمارے پیر صاحب، ہمارے فلاں صاحب، اب یہ بتائیے اگر اللہ کے نبی کے حکم کو سننے کے بعد اگر کسی دوسرے کا حکم مانے تو ہمارا کیا حشر ہوگا معلوم آپ کو؟ قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 65، اے نبی تیرے رب کی قسم، جب تک یہ اپنے آپسی اختلافی مسائل میں تم کو اپنا حکم، اپنا جج نہ مان لیں اور تم اس پر پھر کوئی فیصلہ صادر کر دو، اسے بیچ چوں چرا کے مان نہ لیں، یہاں تک کہ دل میں کجی بھی محسوس نہ کریں، اوہ بھی نہ کریں، تب تک کہ یہ مومن ہو سکتے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر نبی کا حکم ماننے کے بعد اور پھر ہم نے کہا لیکن چونکہ کنتو بٹ پرنتو، پھر ہم نے کہا نہیں ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، پھر ہم نے کہا کہ نہیں ہم ایسا کریں گے تو ہمارے گھر والے ناراض ہو جائیں گے، جاؤ میں کوئی فتویٰ نہیں دیتا ہوں، صرف تمہیں ایک تحقیق کے لیے راستہ چھوڑ کے جاتا ہوں، کسی کو پیشانی کا جھومر صرف رب کا کلام بنا لو، نبی کا فرمان بنا لو، اور تیسرے پائیدان پہ جو علماء کی کتابیں ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ تب تک جب تک کہ وہ اللہ کے قرآن اور نبی کے خلاف کوئی بات نہ کہیں، اور اگر اللہ کے قرآن کے خلاف، نبی کے حدیث کے خلاف اگر بات ہو اسے سائیڈ میں کر دو، وہ ہمارے لیے ماننا لازمی ضروری نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ نماز کے لیے جاتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں،
نماز پڑھتے ہیں آپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے ساتھ نماز ختم ہوتی ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اس کے بعد اللہ کے رسول نے کیا دعا سکھائی؟ آپ نے سلام پھیرا، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ دعا سکھائی کہ نہیں سکھائی؟ اللہ کے نبی نے سکھائی ہے۔ تو یہ سیدھا راستہ ہے، نماز کو ایسے پڑھنے کے جیسے نبی نے سکھایا، اذکار ایسے پڑھنے کے جیسے نبی نے سکھایا۔ لیکن کبھی کبھی آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بس 10-15 منٹ کی میری بات ہے، تھوڑا جلدی کہنا چاہوں گا، تھوڑا سا غور سے 2 پوائنٹ میرے سر پر رہ گئے، آپ اس کو سمجھتے چلے کہ کیا ہے۔ جب کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب مسجد میں آپ داخل ہوں، کبھی دیکھا ہو، لاڈنو کا تو نہیں بتا سکتا ہوں لیکن ہم نے تو دیکھا ہے، کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب اس کے بعد حق لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اس طرح سے ضرب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ذکر جہر ہے، ذکر جہر ہے، آواز کے ساتھ ذکر ہے یہ۔ پھر کیا کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، وہ رام دیو کی طرح جیسے سانس اندر باہر کرے تو لا الہ کھینچے الا اللہ نکالے، اس طرح۔ کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ سلام پھیرا، نماز پڑھا، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، اب سر پہ ہاتھ رکھ کے ایسے بیٹھ جاتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا گناہ کر بیٹھے ہوں۔ ان سے پوچھو کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہہ رہے ہیں ہم تو دعا پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہ یا نور ہو یا کبھی ہو یا کبھی ہو یا کبھی ہو 11 بار۔ کہ اس سے کیا ہوگا؟ کہ اس سے ہماری کھوپڑی مضبوط ہو جائے گی، ہماری قوت حافظہ مضبوط ہوگی۔ پھر اس کے بعد یا نور ہو یا نور ہو یا نور ہو، کتنی بار؟ 11 بار۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس کو چھوچھا کر کے آنکھوں میں لگائیں گے تو آنکھیں کی روشنی بڑھ جائے گی، چشمہ اتر جائے گا، سارے ڈاکٹر بیکار۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی ایسا کوئی ذکر آپ کو بتایا؟ کبھی دیکھ بہرحال میرے ناقص علم میں ابھی تک کوئی ایک ایسی حدیث میرے سامنے نہیں گزری ہے، علماء کرام بھی موجود ہیں، لوگ بھی سن رہے ہیں، اگر میں غلطی پر ہوں گا تو میری اصلاح کر دینے کا۔ صرف اللہ کا نام لے کر کے، جیسے یا کبھی اللہ کا نام قوت والا، نور اللہ کا نام، یا نور اے نور، تو کبھی یا کبھی ہو یا کبھی ہو یا کبھی اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اے قوت والے، اے قوت والے۔ ابھی آپ کا نام عبداللہ ہو، میں آپ سے بولوں اے عبداللہ اے عبداللہ اے عبداللہ اے عبداللہ اے عبداللہ اے عبداللہ، آپ کو کیسا لگے گا؟ ارے آگے بولو بھائی، کہنا کیا چاہتے ہو؟ سن رہا ہوں۔ کبھی ریکارڈ جو پہلے چلتا تھا نا، اگر پھنس جائے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین، تو سوئی اٹھا کے آگے بڑھاتے تھے نا کہ آگے بڑھے ہیں۔ تو آپ اگر اسی طرح سوچو، آپ اللہ سے کہہ رہے ہو یا کبھی ہو یا کبھی ہو، اے قوت والے اے قوت والے اے قوت والے، اللہ کو غصہ نہیں لگے گا؟ آگے بول کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ کو غصہ نہیں لگے گا معاذ اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر اذکار سکھایا ہے اللہ کے نام کے ساتھ، تو اس کے پہلے یا اس کے بعد میں پورا الفاظ بتایا ہے تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ جیسے اللہ کے پہلے سبحان اللہ، اب بات ہو گئی اللہ پاک ہے، الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یا بعد میں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ پورا سینٹنس ہوا خالی اللہ کا نام لے کر کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی، اب اس دعا کو چھوڑ کر کے اگر ہم یہ دعا اپنا لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے کلمات سکھائے۔ پہلے یہ ہوا کہ بھائی نماز کے لیے بلایا، کیسے؟ کسی نے کہا آگ جلا دیا جائے، دھواں دیکھیں گے لوگ آ جائیں، کہ نہیں حنوت کا طریقہ اس کو نہیں کرنا ہے۔ کسی نے کہا کچھ دف وغیرہ ڈھول کچھ بجا دے اس سے آواز آئے، کہ نہیں ایسے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اذان کے کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پورے اذان کے کلمات سکھائے۔ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے کلمات سکھائے، اب بتائیے کیا اس سے اچھا کلمہ کوئی سکھا سکتا ہے اب قیامت تک؟ لیکن کبھی آپ دیکھیے اذان کے اس اللہ اکبر کے پہلے بھی کچھ الفاظ ہماری طرف بولا جانے لگا ہے، یہاں کا تو نہیں معلوم مجھ کو۔ ہاں الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، یا اس طرح کے الفاظ، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائی بڑے محبت سے تمہیں کوئی دشمنی نہیں، اگر ایسا کہتے ہو اب دیکھو تو صحیح، کیا یہ الفاظ نبی نے نہیں بتائے؟ تو کیا الفاظ نبی نے کبھی بتائے؟ صحابہ نے کبھی کیا؟ یہ آخر عمل کہاں؟ کیا نبی کی اذان ناقص تھی؟ اب آ جا کر کے ہندوستان میں پوری ہو رہی ہے معاذ اللہ۔
کیا یہ نبی کی نماز قیامت تک کے لیے اذان قیامت تک کے لیے محفوظ نہیں تھی؟ تو میرے بھائی جنت میں جانے کا راستہ صرف وہی ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے اور جیسے گئے جتنا گئے۔ اب اس میں یہ دو چیزیں اور بتانے کا، کچھ لوگ اور بھی ہوتا ہے، کچھ اور بھی جنت میں جانے کا طریقہ لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ ہاں وہ کبھی کیا ہے، کبھی تعویذ کی شکل میں، کبھی گلے میں لٹکا کے، کبھی دھاگوں کی شکل میں، کبھی گھروں کے باہر۔ اور جے پور میں آیا ہوں پہلے تو یہاں بتایا گیا، دیکھا بھی میں کہ کہیں کہیں مکان کے باہر وہ گول گول ٹائر لٹکا دیا جاتا ہے۔ بولتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا کہ اس سے جو ہے نظر نہ لگے، ٹائر پہ نظر نہ لگے۔ اور ابھی ہم لوگ سفر میں تھے تو میں دیکھا، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، تو جا رہے تھے تو ایک ٹرک یا گاڑی تھی، اس کے پیچھے ایک شعر لکھا تھا، وہ بھی اپنی طرح کا وہ شعر لکھ دیا کہ بری نظر والے تیرے بچے جیے، بڑے ہو کر تیرا خون پیے۔ ہاں بری نظر والے، کہیں کہیں دیکھیے تو جوتے لٹکا دیں گے، بری نظر والے تیرا منہ کالا۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں بچے ہوتے نا، ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو کھلاتی اور اس کو بڑے پیار سے محبت سے اسے تیل ویل سے مالش کرے گی، پاؤڈر وڈر لگا کے، اور پھر ایک ٹھوک کالا ٹیکا لگا دے گا، ہمارا للنا ہے اس کو نظر نہ لگنے پائے۔ دو ٹیکے کالے کالے آنکھوں میں دکھ رہے ہیں، وہ کم تھا تو ایک ٹیکا اور مار دیا، اب اس سے نظر نہیں لگے گی۔ یہ ایسا بھی کبھی ہوتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیے نا گھر کے اندر کیا ہے، گھر کے اندر کبھی دیکھیے کہ پتہ چلا کسی کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانے کہ آپ جب بیت الخلاء میں جاؤ تو دعا پڑھو۔ کیا دعا؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کے نام سے، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں، تیری شرن میں دیتا ہوں، اندر جو جن و جنیات جو خبوث خبائث ہیں ان سے۔ تو ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی پناہ دینے والا، کوئی شرن داتا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے سکھا دیا جب پیخانے میں جاؤ، چاہے مسجد کا ہو چاہے گھر کا ہو، تو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ تم محفوظ رہو گے، کیونکہ اندر جن و جنیوں کا مقام ہے۔ آپ ماشاءاللہ باوضو ہوں، باغسل ہوں، آپ سروں پر ٹوپیاں لگائیں، چہروں پر داڑیاں ہوں، لیکن اندر جب جا کے دھوم دھڑام کریں گے تو آپ کا وضو باقی رہے گا کیا؟ آپ کا وضو تو گیا۔ اور اگر کہیں اسی وقت کوئی جنی آ گئی، اب آپ کے سامنے حاضر ہو گئے، تو کیا کریں گے؟ آیت الکرسی پڑھنے لگیں گے، معوذتین پڑھیں گے، وہاں تو پھنس گئے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا پہلے ہی سکھا دیا کہ دعا کو پڑھ کے بائیں قدم اندر رکھ کے جاؤ، انشاءاللہ محفوظ رکھو گے۔ اب نبی کی بات کو نہیں مانا، جنت میں جانے کا طریقہ آپ نے نہیں سیکھا، وہ آپ نے آپ کو حفاظت کرنے کا طریقہ نہیں سیکھا، آپ اندر ایسے ہی بغیر دعا پڑھے چلے گئے۔ اب جب چلے گئے، اب اگر اس میں کوئی جن دے، اب ڈال کر کے کوڑے میں بین بین کے کھا رہے ہیں، وہ کہے گا وہ شیخ پاگل ہو گئے۔ اب کیا ان کو چلو لے چلو، وہ گھر ہیں، اوجھا ہے، تانترک ہے، ملا ہے، پنڈت صاحب کے پاس لے چلو بھائی، جھاڑ پھونک رہے۔ اب وہ ملے کے پاس لے کے گئے، ملے نے کہا ہاں تمہارے گھر میں بہت بڑا خبیث گھوسا ہے۔ کہا تم سے بڑا بھی ہے؟ نہیں ہاں بہت بڑا خبیث ہے۔ پھر کیا ہوگا کہ وہ جنات کو نکالنے کے لیے یہ میں تمہیں منتر دیتا ہوں کہ وہ کیا منتر ہے کہ دیکھو ایک کالے گھوڑے کی نال لے آؤ، اچھا، اور ایک لیمو لے آؤ، سوئی لے آؤ، اور وہ نال کو لے آئے۔ اب وہ نال کا، گھوڑے کی نال میرے بھائی مارکیٹ میں کب آتی ہے؟ جب گھس جاتی ہے، جیسے ہمارا آپ کا جوتا چپل گھس جاتا ہے ہم بدل دیتے ہیں نہیں، تو جب گھوڑے کی نال گھس جاتی ہے تو بازار میں بکنے کے لیے آتی ہے۔ جب بکنے کے لیے آئے گی، اب ایسے کلو کے بھاؤ بیچیں گے تو روپے 8 آنے 4 آنے شاید مل جائے۔ اب وہاں آ گئی، ہاں بھائی کالے گھوڑے کا نال چاہیے، اب اس کی ایک قیمت ہو گئی 100 روپے لوں گا، 200 روپے لوں گا۔ بھائی ملے نے منگایا ہے تو بھائی اب تو لے کے چلنا پڑے گا۔ اب بتاؤ جو نال گھوڑے کو نہیں سنبھال پائی اب تمہارے گھر کو سنبھالے گی، اب وہ گھر کو سنبھالنے کے لیے دی جا رہی ہے۔ اب وہ نال کو نیمبو کو سوئی لگا کے لا کے دے رہے ہیں اس کو، یہ لو، یہ نقش ہے کہ یہ کیا ہے کہ دیکھو اس کے اندر یہ سورہ اخلاص ہے، یہ سورہ آیت الکرسی ہے، یہ سورہ رحمان ہے، سورہ مزمل ہے، کیا ہے، اس کو لے جا کے چپکا دو گے تو گھر سے جن خبیث بھاگ جائے گا۔ ارے اس کو سمجھاؤ کہ ارے ملے یہ بتا کہ میرے گھر کے اندر یہ 300 پارہ پوری قرآن پہلے سے موجود ہے، تب تو شیطان گھس گیا، اب ایک آدھ لٹکانے سے بھاگ جائے گا، اس کو سمجھاؤ صحیح۔ پھر کبھی یار تم بہت بکواس کرتے ہو، لگتا ہے تم 24 نمبر ہو، بہت بکواس کرتے ہو بے 24، تو اچھا لو تم کو نمبر والا دیتے، تو کبھی کبھی کھانے بنا دیتا ہے، نمبرات لکھ دیتا ہے، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، جسے ہندی میں ینتر کہا جاتا ہے اور ہمارے ملے کی بھاشا میں اس کو نقش کہا جاتا ہے۔ ہمارے پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے، پائتھاگورس کا نام سنے ہوں گے، یونان کا ایک یہودی فلاسفر تھا، اس نے اس کی ایجاد کی تھی، الف بے تے سے وغیرہ اس سارے کلمات کو اس نے جو نمبرات نکالے تھے، جیسے واو کا 6، الف کا 1، بے کا 2، یہ کا ہے کا یہ کا 10، اور اس طرح سے، تو وہ سارے نمبرات، تو اس میں کیا ہو، ان نمبرات سے نکال کر کے اور اس کو نقش بنایا جاتا ہے، اور اسی نمبرات کی بنا پر کبھی لکھتے ہیں لوگ 786، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ 786۔ ادھر چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ بسم اللہ
کہتے 786. ان سے بولو اگر 786 ہے تو چلو کھانا کھانا کے پہلے کہو 786. گپر 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 گپر. کھائیں گے کبھی؟ کھائیں گے؟ جیسے میرا نام خورشید ہے اور گھر کا پکارنے کا نام چاند ہے. اگر مجھ کو کوئی پیچھے سے پکارے خورشید، میں تب بھی تاکوں گا. کوئی بولے چاند بھائی، تب بھی دیکھوں گا کہ نہیں دیکھوں گا، کیونکہ دونوں نام میرے ہیں. تو بسم اللہ بھی 786 اگر ایک ہے تو کبھی بسم اللہ کر کے کھا لو، کبھی 786 کر کے کھا لو. اب تو پوری سورہ اخلاص کی جو ہے، سورہ فاتحہ کی، سورہ مزمل کی، سورہ رحمان کی باقاعدہ پورے نمبرات نکل گئے ہیں. میرے بھائی پوری یہودیوں کی سازش ہے. سب سے پہلے 786 کے الفاظ ایران میں نکالے گئے. میرا ٹاپک نہیں ہے یہ، پورا ایک الگ پورا چیپٹر ہے. یہ اس کی ایجاد کب سے ہوئی، کیسے ہوئی؟ یا محمد علی حسن فتن، یا محمد علی حسن حسین فاطمہ المدد، یہ ہوا 786. اس کا ٹوٹل 786. آپ لکھ دو ہرے کرشنا، اس کا ٹوٹل نکالو 786. اور اس میں جو گنتی لکھی گئی ہے تو بسم اللہ، اللہ کے اوپر کی جو کھڑی الف ہے، ہی رحمان، رحمان کے اوپر کی جو کھڑی الف ہے، الف کی گنتی ایک ہوتی ہے، اس گنتی کو نہیں گنا گیا. وہ دو گنتی گن جاتی تو 788 ہو جاتا. تو ان کا مقصد حل نہیں ہو رہا تھا. تو یہودیوں کی سازش ہے جسے 786 کی شکل میں کر کے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کام میں آپ بسم اللہ پڑھ لیں گے اس میں اللہ کی طرف سے اس میں برکت ہو جاتی ہے. اس کام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ جب کام کرو تو اس میں بسم اللہ پڑھ لیا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میرے بھائی. اور جب آپ بسم اللہ کر کے پڑھیں گے تو اس میں برکت ہوگی. تو پتہ چلا بسم اللہ میں 3 نام اللہ کے، بسم اللہ اللہ، رحمان رحمان، رحیم رحیم. اللہ رحمان رحیم 3 نام اللہ کے ہیں. تو اللہ کے نام کے نمبرات نکالے گئے. ابھی آپ کا اگر میں نام کا نمبر نکال دوں، میں بولوں اے 67 ادھر آ، 66 سے کہہ دینا 75 نے تجھے بلایا ہے، کیسا لگے گا آپ کو؟ سورتوں کا نمبر نکال دیا گیا ہے، پورے سورتوں کا نمبر. اپنے گھر کے باہر کبھی اپنے نمبر نکالا، کبھی لگایا کہ 420 کا مکان ہے؟ ہاں چلو اب نکاح بھی ہوتا نمبرات پہ، 416 کا نکاح، 417 سے 418، 419 اس کے گواہ ہے، 420 روپے مہر ہے، نکاح قبول ہے. چلو آپ کو ابھی اسکوٹر خریدنا ہو بھائی، رجسٹریشن نام، ہاں بھائی چلو 578، باپ کا نام 381. یا کیا آپ کو نماز پڑھنا ہو، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سب کے نمبرات. آپ سوچو ذرا، میں مثالیں دے کے سمجھانے کا عادی ہوں. سوچو ذرا، نماز آپ پڑھ رہے ہو، اگر ایک نمبرات میں نماز ہو 305 405 201 302 405 302 202 ختم، یہ نمبرات میں نماز ہو گئی. اللہ کے نام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اب اس پر اور آئیے، ایک جماعت نے کہا 786 انہوں نے لے لیا، ہم ان کے جیسے کیسے؟ انہوں نے کہا نہیں، اب 786/92. انہوں نے بٹا 92 کس کا نمبر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر. میم کی گنتی ہوتی ہے 40، ہے کی گنتی ہوتی ہے 8، پھر میم کی گنتی 40، دال کی گنتی 4، تو 40 اور 8 48، اور 40 اور 4 44، 48 اور 44 92. تو کہا کہ 786/92. تو یہ ہمارا میرے بھائی، یہ نمبرات جو نکالے جاتے ہیں، یہ نقش جو بنائے جاتے ہیں، یاد رکھنا یہ یہودیوں کی سازش ہے. اسلام میں بتا دو کوئی مائی کا لال اگر بتانے والا ہو کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتایا ہو کہ 786 کا مطلب بسم اللہ. بتا دو ذرا مجھے کوئی کسی صحابی نے کہا ہو کہ 92 جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر ہے. اور سنویدھان کی دھاراؤں میں، آپ اسی کی دھاراؤں میں جرم کی پاداش میں یہ نمبرات دیے گئے ہیں. کسی نے دھوکہ دھڑی کی 419 420، کسی نے چھڑکھانی کی 354، کسی نے اشلیل حرکت کی 294، مرڈر کیا 302، جان مارنے کی نیت سے حملہ کیا 307. یہ جرم کی بنا پر یہ پاداش میں یہ نمبرات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا جرم کیا تھا کہ ان کا نمبر تم نے نکال دیا 92؟ ارے تم نے باپ کا نمبر نہیں نکالتا، تو اپنے نام کا نمبر نہیں نکالتا. نبی کے نمبر نکالنے کی تجھے اجازت کس نے دے دی؟ جو بھی کوئی نکالتا. یہودیوں کی سازش ہے، اسلام کی دعوت نہیں ہے. یہ میری سمجھ ہے. اگر میں غلطی پہ ہوں میرے اصلاح کرنا. دکھا دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اپنا نمبر 92 بتایا. قسم اللہ رب العالمین کی قرآن سامنے رکھا ہے، ترنت مانوں گا اگر صحیح حدیث دکھلا دو. لیکن نہیں ہے تو پھر ہمیں مت بتاؤ. کبھی دعائیں یا اس طرح کے جنتر منتر دیے جاتے. ایک کتاب ہے اس میں بہت بڑے علامہ نے دعا لکھی ہے. اگر آپ کو کسی سے محبت ہو گئی، محبت کرنا چاہتے خوب کے لیے، یہ منتر بتایا کیا؟ بسم اللہ صلی اللہ پسر محمد ہاتھ تیل منہ چکنا ٹھاکر بادھو سگرا گاؤں میرا من موہن جمن جتی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تذکرۃ الرشید حصہ 2 میں. ہاں اٹھا کے دیکھ لیجئے، حوالہ کا ذمہ دار میں. یہ منتر چلے گا.
کبھی اس طرح کے کہ قرآن کی آیت لکھ کر کے اگر ناک سے خون جا رہا ہو عورت کو اگر حیض سے خون زیادہ جا رہا ہو تو آیتیں لکھ کر کے اگلے دامن میں پچھلے دامن میں زیر ناپ باندھ دی جائے. یہ اللہ کے نبی قرآن کی یہ آیت اس لیے آئی تھی. اور کبھی کبھی میرے بھائی جو تو تعویذیں جو تم لوگ پہنتے ہو یا پہنتے ہو جو بھی پہنتے ہو یا اس طرح کے یہ دیکھو چونکہ میں اسی سب گلیارے سے نکلا ہوں میں یہ سب کام پہلے کرا کرتا تھا. میں بھی تعویذ گنڈے بنایا کرتا تھا 19-20 سال کی عمر میں. یہ جادو ٹونے تنتر من بڑا شوق ہوا مجھے کہ ہاں چلو ایک کام کیا جائے اور شوق میں کیا کرتا تھا. اور یہ اس وقت کی یہ کتاب ہے. یہ دیکھو تمہارے سامنے لے کر آیا ہوں. کیمرہ مین ذرا آپ بھی کلوز کر کے اسے لے لو. یہ کتاب کا نام کنز الحسین اور اس کے دیکھیے یہ عالم کون عامل بے بدل و فاضل اکمل سید اعجاز احمد بن جناب حکیم مولوی ظہیر الدین احمد بدایونی. اب جاؤ بدایوں میں ڈھونڈتے رہو تم ان کو. یہ کون ہے کہاں کے ہیں کیا ہے کچھ اتا پتا. اور اندر دیکھو یہ اندر دیکھ رہے ہو یہ دیکھو کھانا بنا کر یہ کلمہ دیکھو کیسے شرکیہ کلمہ لا الہ محمد. کلمہ اسلام کا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا. یہ کیا لکھ رہا ہے؟ لا الہ محمد. نہیں ہے کوئی معبود محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم معبود ہیں. یہ کلمہ پڑھنے لکھنے والا مسلمان رہ جائے گا کیا؟ یہ دیکھو کلمہ کتاب ہاتھ میں لے کر آیا ہوں. اور آؤ یہی نہیں اور اسی طرح کے دیکھو یہ تعویذات یہ انتر منتر تمہیں معلوم نہیں ہوتے. یہ دیکھو شیطان کی کھوپڑی بنا کر کے اور منتر کیا لکھا ہوا یا طیور یا دلوس یا لوسا یا فرعون یا نمرود یا شداد یا ابلیس یا اقتانوس بحق علیکن ملیکن خلیکن مخلوقن انت تعلم ما فی قلوبہم. یہ شیطانوں کا نام یہ تمہیں نمرود فرعون یہ حامان یہ ابلیس یا اس طرح کے یہ شیاطین کے نام اسی طرح کے مغلظات اس طرح کی کتابوں میں بھر کر کے اور اس کے تعویذات کر کے اور اس سے بھی جنت میں جانے کا راستہ ڈھونڈا جاتا ہے کہ ہماری مصیبتیں تکلیفیں دور ہو جائیں گی. اور اس طرح سے میرے بھائی یہ تکلیفیں یہ مصیبتیں اس سے دور نہیں ہونے والی. اس کے لیے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دیکھو. حصن المسلم کتاب آ گئی ہے دعاؤں کی کتاب ہے. پاکٹ سائز میں بھی ہے بڑے سائز میں. اٹھاؤ پاکٹ میں رکھ لو. ہندی میں موجود اردو میں موجود آپ جس بھاشا میں جانتے ہو اٹھاؤ دعاؤں کو پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ جب شوہر بیوی ہیں اگر وہ جائیں جب رات کی تاریکی میں جب وہ میل ملاپ کرے تو وہاں تک بھی دعا سکھائیے کیونکہ شیطان کا حملہ وہاں تک ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا پڑھ لیا کرو بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. کہ اللہ کے نام سے شروع کہ اللہ تو ہمارے اس ملاپ میں اگر کوئی ہمیں رزق دے کہ کوئی اولاد دے تو ہمیں بھی اور اسے بھی شیطان کی شر سے محفوظ رکھ. یہ دعا پڑھ لینے کا. اب آج کون ہے جانوروں کی طرح گئے چلے نکل گئے اور بعد میں پھر چلو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اولاد بڑا ہوا اب بیٹھ کے آپس میں کرتے یار عبداللہ بھائی کیا بتائیں یار میری اولاد یار بہت شیطان ہو گیا ہے. اب یہ دعا نہیں پڑھا ہے تو شیطان نہیں تو فرشتہ پیدا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو سکھایا تھا نا کہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے دعا پڑھ لیا کرو. اللہ کے رسول نے کہا بھائی کیا آپ کا معمول تھا کہ آئینے کے سامنے شیشے پہ کھڑے ہو تو اپنے آپ کو دیکھو تو وہاں بھی دعا پڑھ بسم اللہ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ کے نام سے اے اللہ جیسے تو نے مجھے حسین خوبصورت بنایا ایسے میرے اخلاق کو بھی حسین خوبصورت بنا دے. اب بتاؤ یہ ہمارے نوجوان تو نوجوان یہ بھی کھڑے ہو کر کے آئینے کے سامنے آپ دیکھتے ہو کبھی دعا پڑھتے ہوئے. یہ ہماری ماں بہنیں یہ لمبے لمبے بال کر کے گانا گا رہی ہیں اور یہ بال سنوار رہی ہیں وہ بھی بال گھونے. اب بتاؤ جب دعاؤں نہیں پڑھو گے دعائیں اخلاق آج دیکھ لو کہ تمہارے اخلاق کیسے ہو گئے. کوئی چھپی بات نہیں ہے دیکھ لو نبی کی ایک سنت کو چھوڑ رہے ہو جنت کے راستے سے بھٹک کر کے جہنم کے راستے کی طرف نکل چکے ہو. تو جنت پہ جانے کا سب سے بہترین طریقہ نبی کی سنت. اب آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا. ایک اور بہت شارٹ کٹ طریقہ آج کل اپنایا جا رہا ہے جنت میں جانے کا جہاد. یہ 18 سال 16 سال 20 سال 22 سال کا نوجوان بیچارہ پھنس جا رہا ہے. یہ واٹس ایپ پہ فیس بک پہ یہ سوشل نیٹ ورکنگ پہ کہیں سے کوئی آیت آ جاتی ہے کہیں سے کوئی سائٹ آ گئی کہیں سے کوئی تقریر عربی میں کر رہا ہے اور اس کی اردو میں ڈبنگ آ جا رہی اور اسے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جہاد ہے. تمہارے ہندوستان میں تم پر اتنا ظلم ستم ہو رہا ہے. دیکھو بارہویں مسجدیں توڑی گئی. دیکھو وہاں پہ مسلمانوں کو مظفر نگر میں مارا گیا. دیکھو گجرات میں دنگا. دیکھو وہاں پہ فساد. دیکھو یہ ہو گیا دیکھو وہ ہو گیا. اس طرح سے تم آپ کو اتیجک اور بھڑکاؤ والا وہ چیزیں بھر کے اور نوجوانوں کو آپ یہ بتاؤ کہ اس کے چکر میں 40 سال 50 سال اس کے اوپر کے بڈھے کیوں نہیں پھنس رہے ہیں؟ کیا ان کو جنت میں نہیں جانا ہے کیا؟ ارے ان کا تو کافی حصہ بیت
چکا ہے وہ بھی جائیں اپنے جسم میں بم لگا کے دھوم دھڑام ہو کے سیدھے پہنچ جائیں جنت میں. وہ کیوں نہیں پھنس رہے ہیں؟ یہ ہمارے نوجوان ہی کیوں پھنس رہے ہیں؟ ایک تو ہمارے بڈھے وہ زیادہ سوشل نیٹ ورک یہ سب چلانا نہیں جانتے, ان کے چکر میں نہیں پڑتے, معلوم نہیں ہے. دوسری چیز کہ میچور ہو چکے ہیں, سمجھ چکے ہیں, ان کو پتا ہے اگر کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی علماء کرام موجود ہے ان سے رجوع کرتے ہیں. یہ نوجوان بیچارہ جو ہے یہ پھنس جاتا ہے, یہ پھنس جاتا ہے. اب اس میں تو اپنی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے دیکھیے یہ کتاب بھی نکالا الحمدللہ شیخ اصغر علی امام مہدی صاحب نے, اور ہندی میں بھی کہ آتنکواد کے ویرودھ میں اہل حدیث علماء کے فتاوے, یہ ہندی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے. اور ہمارے قریب کتنے ہی علماء کرام نے دستخط کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کو بچانے کے لیے بتایا کہ نہیں آج کل یہ جو سارے IS القاعدہ طالبان اور کیا کیا جو سارے چل رہے ہیں وہ اسلام کے خلاف ہے. اسلام کا طریقہ نہیں ہے کہ اپنے جسم میں بوم لگاؤ اور جا کر کے خود مرو, کسی 2 4 10 20 کو لے کے اڑ جاؤ اور کہہ دو کہ ہم جہاد کر رہے ہیں ہم سیدھے جنت میں. اور تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ پہلا خون کا چھینٹا گرتے ہی پتہ چلا زمین پہ تم جنت پہ چلے جاؤ گے. میرے بھائی لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام سے کہ تم آپس میں محبت کرو, میں کیا تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس سے تم آپس میں محبت کرنے لگو؟ اللہ کے نبی ضرور بتائے. تو بتائیے, تو آپ تو بتایا کہ آپس میں سلام کیا کرو, سلام کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے. آپ کا وہ پریچت ہو یا اجنبی ہو سب سے آپ سلام کرو. تو جب نبی کی تعلیم ہے تو سلام کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم, اللہ کی تم پر سلامتی ہو. نبی نے بتایا یہ طریقہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو. ہاں بہت محنت لگ رہی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر اتنا نہیں بھی کہہ سکتے تو وعلیکم السلام تو کم سے کم کہہ دو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو. وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی تم پر سلامتی ہو, اللہ کی تم پر سلام, تم سلامت رہو. یہ سلامت کی دعا بھیجنا ہمیں نبی نے سکھایا. امن کانفرنس کتنے اچھے طریقے سے شمیم فوزی صاحب آپ کو سمجھا رہے تھے. تو نبی نے یہ طریقہ سکھایا سلامتی بھیجنے کا. ہماری نماز ہماری عبادت بھی ہوتی ہے تو ختم ہوتی ہے کہاں پہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہ سلام کے ساتھ ہماری عبادت بھی ختم ہو رہی. اللہ کی بارگاہ سے پورا پرسادی تبرک لے کر آئے اور پوری کائنات کے لیے ہم سلامتی کی دعا دیتے ہوئے اپنی عبادت سے نکل لیں. تو سلامتی بھیجنے والی قوم ہے اسلام. اور دہشت گردی, اسلام یہ جو آج جہاد نہیں آتنکواد ہے, یہ دہشت گردی ہے. تو اسلام اور دہشت گردی ندی کے 2 کنارے ہیں جو کبھی آپس میں ایک ہو ہی نہیں سکتے ہیں. امپاسبل, اسمبھو, ناممکن ہے میرے بھائی. اور اسلام میں یہ دعوت ہی نہیں ہے کہ اس طرح سے تم کسی پہ گناہوں کو مار دو. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر واقعی کبھی دھرم یدھ ہو, اگر کبھی جہاد ہو, کبھی مہا بھارت مچے کہ جیسے کرشن اور ارجن میں ہوا تھا تو وہاں پہ بھی ہو رہا تھا کہ اپنے گھر والوں کے خلاف شسر نہیں اٹھ رہے ہیں. تو شری کرشن نے کیا کہا تھا کہ نہیں ارجن, یہ گھر والوں کے خلاف نہیں, یہ دھرم کا ادھرم کے ورودھ یہ یدھ ہے, یہ ستیہ کا اسत्य کے ورودھ ہے, حق اور باطل کی لڑائی ہے. تو جب کبھی اگر ایسا دھرم یدھ کبھی ہو بھی, کبھی جہاد کا موقع ہو بھی, تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دیکھو بوڑھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا, بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا, بیماروں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. اور کوئی اگر اپنے پوجا گھر میں پوجا کر رہا ہو تو اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. دشمن کے ہرے پیڑوں کو نقصان نہیں پہنچانا, اس کی کھیتیوں کو نقصان نہیں پہنچانا. جو نبی یدھ کے سمے, جہاد کے سمے, سنگھرش کے سمے ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہو کہ بچوں پہ, عورتوں پہ, بوڑھوں پہ, بیماروں پہ, ان کے پوجا گھروں پہ, اس میں جو پوجا میں لین ہو ان کے اوپر, ان کے پیڑوں پر, ان کے کھیتوں پر نقصان نہیں پہنچانا. وہ نبی یہ کیسے تعلیم دے سکتا ہے جس نبی کی تعلیم ہو کہ بیجا پانی بہانا جس اسلام میں منع ہو, اس میں بیجا کسی کے خون بہانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ یا آپ AK-47 AK-56 لے کے جا رہے ہو, چوراہے پہ کھڑے ہو کے تر کتنوں کو مار دے رہے ہو. کتنے عورتیں ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, جوان ہیں, بیمار ہو, کیا آپ اس کو مار دو. اپنے جسم میں بم لگا کے گئے, خود میں مرے, 2 4 6 10 8 کو لے کر کے اٹھ کے مر گئے. تو کیا یہ کبھی جہاد ہو سکتا ہے؟ کیا اسلام ہو سکتا ہے؟ کیا اسے اسلام پھیلا ہے؟ کیا اسے نبی کی تعلیم ہے؟ نہیں میرے بھائی نہیں. یہ اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے. اور یہ نہ دیکھو کہ تم اگر دیکھ رہے ہو کہ نہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہمیں ویڈیو بھی دکھایا جا رہا ہے. آپ جب بتاؤ آپ نماز پڑھنے جاتے ہو تو منہ کھول کے جاتے ہو کہ منہ ڈھانک کے جاتے ہو؟ نماز پڑھنے آپ جاتے ہو, مرد ہو تو منہ ڈھانک کے جاتے ہو یا کھول کے؟ اگر روزہ کر رکھتے ہو تو منہ کھول کے یا ڈھانک کے؟ کھول کے. آپ جہاد کرتے, آپ اگر حج کرنے جاتے ہو, آپ اگر کوئی بھی دین کا کام کرتے ہو تو کیا منہ ڈھانک کے کرتے ہو؟ تو یہ جہاد کر کے منہ ڈھانک کے کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ منہ کیوں ڈھانکا جا رہا ہے؟ چہرہ کیوں چھپایا جا رہا ہے؟
دیکھو ویب سائٹ سے نکالی گئی تصویر، یہ گلے کے اندر دیکھ رہو لاکٹ لٹک رہا ہے. اس گلے کے اندر جو لاکٹ ہے اس لاکٹ میں نشان کس کا ہے؟ اسرائیل کے جھنڈے کا نشان. مسلمان اسرائیل کا جھنڈا کبھی پہنے گا؟ یہ پہننے والا مسلمان ہے کیا؟ آؤ پشاور میں جب بم بلاسٹ اس میں جب حملہ ہوا اور اس میں جب پکڑا گیا جو آتنکوادی مارا گیا، دیکھو اس کے پیٹھ پر، اس کی لاش پر، پیٹھ پر یہ کیا نشان، کیا ٹیٹو بنا ہے؟ یہ شیطان کا نشان. آؤ اسے اور کلوز میں دیکھ لو، اور کلوز میں دیکھ لو. یہ دیکھو یہ کھوپڑی، یہ پنجا، یہ کبھی کے مسلمان اپنے پیٹھ پہ گدوائے گا کیا؟ اور تم سوچ رہے ہو کہ جہاد ہو رہا ہے. یہ کس طرح سے ابھی آج کا نیوز میں آپ کے یہیں جے پور میں غالباً دیکھ رہا تھا، یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اب غالباً زی نیوز میں کس چینل پہ آج کے نیوز میں دکھایا کہ البغدادی کس طرح سے اپنے سینکوں کو مار رہا ہے کہ یہ فوج سے بھاگ رہے ہیں یا اس طرح سے کر کے. میرے بھائی یہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے اسلام کو بدنام کرنے کی، اور علماء اہل حدیث نے اور سعودی عرب نے سب نے ان کو خارج کہا، اسلام سے خارج لوگ ہیں، یہ قرآن کے خلاف عمل کر رہے ہیں، یہ اپنی حکمرانی چلا رہے ہیں. وہ ٹاپک میرا نہیں ہے، ورنہ انشاءاللہ بتاتا. چند دنوں بعد یوٹیوب پر میری تقریر آنے والی انشاءاللہ، ISIS کی حقیقت جو بھی 7 تاریخ کو ہمارے مرزا پور یوپی میں ہوا، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اٹھا کے انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں. تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ سب خارجی ہیں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ کوئی شارٹ کٹ نہیں، یہ کوئی جنت میں جانے کا یہ راستہ قطعی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. اسلام امن اور امان کا نام ہے، اسلام شانتی کا نام ہے، اسلام اس چیز کا نام ہے کہ آپ اسلام میں ہو تو شانتی سے ہو. اور بھارت میں، ہندوستان میں میرے بھائی، یہاں کے آئین میں، یہاں کے سمویدھان میں سارے دھرموں کا احترام رکھا گیا ہے. آپ یہاں پہ رہتے ہو، آپ مسجد بنانے کی آپ کو چھوٹ ہے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی چھوٹ ہے، آپ کو اپنے مردوں کو دفن کرنے کی چھوٹ ہے، آپ شادی بھی اپنے طریقے سے کرو، چھوٹ ہے، آپ پردے میں رہو، آپ کو چھوٹ ہے، آپ داڑھی بڑھاؤ، آپ کو چھوٹ ہے، آپ ختنہ کراؤ، آپ کو چھوٹ ہے. آپ کو کس چیز پہ آپ کو روکا جا رہا ہے؟ کس چیز میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں مسلمان یہ کام نہیں کر سکتے؟ اور جو کچھ تنظیمیں کہہ رہی وہ پولیٹیکلی لڑائی ہوتی ہے، اور اس میں بہت سے ہمارے آچار پرمود کشنم جی دیکھتے کھل کر کے بول رہے کہ نہیں بول رہے ہیں، یہاں جو صحیح بات ہے اس کو سامنے لا رہے کہ نہیں لا رہے. تو قانون میں، سمویدھان میں آپ کو آپ کے دھرم میں چلنے کی پوری چھوٹ ہے. تو یہ دارالامن ہے، یہ دارالامن ہے، یہ دارالامن ہے. یہ اہل حدیث کا کہنا ہے، یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ ہندوستان یہ امن اور امان کا ملک ہے. اس میں سارے دھرموں کی حفاظت کی گئی، سارے دھرم کو ایک اچھے نظر سے دیکھا گیا ہے. اور کسی سرفیروں کے چکر میں آ کر کسی کے کہنے پر، خصوصی طور سے ہمارے نوجوان تم سن لو، اگر کبھی تمہارے واٹس ایپ پہ، کبھی تمہارے موبائل پہ، کبھی تمہارے فیس بک پہ کبھی کوئی طرح کی قرآن کی آیت آ جائے کہ جیسے کیا مان لو مثال کے طور پر کہ روکو مت جانے دو، ایک لفظ آیا کہ روکو مت جانے دو. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ روکو مت جانے دو، ایک مطلب یہ بھی ہوا کہ روکو مت جانے دو. یہ دو مطلب ہوئے. تو اگر کوئی اس طرح کے تمہارے پاس قرآن کی آیتیں آ جائیں، حدیثیں آ جائیں، تو اسے صرف مان کر کے آگے نہیں بڑھانے کا، فارورڈ نہیں کرنے کا. اپنے علماء کو دکھاؤ، ان کو دکھاؤ، سمجھے میں آئے، نہیں سمجھ میں آتا IRDC سے رابطہ کرو، نہیں آتا ہے اپنے ابھی آپ کے مہاراشٹر کی دھرتی میں ATS والوں نے 6 نوجوان بچوں کو، مسلم بچوں کو پکڑا. ان لوگوں نے 18 سال 14 سال 16 سال 20 سال کے اندر کے وہ غالباً 5-6 بچے، اب وہ اپنے آپس میں کر رہے تھے ہم جہاد کریں گے، پاسپورٹ بنوائیں گے، سیریا جائیں گے. اور وہ لوگوں نے دیکھ لیا ان کے واٹس ایپ پہ، تو ان کو پکڑا نہیں، نگرانی کرتے رہے. پھر دھیرے سے، اور یہ ان کی رحم دلی دیکھیے کہ لوگ کہتے ہیں نا ATS ہے، NIA فلاں ٹھکانے، ہاں ہوتے ہوں گے کہیں جو بہت سے غلط مسائل جو غلط کر رہے کرتے ہوں گے، لیکن جو جیتا جاگتا ثبوت جو آیا ٹی وی چینل پہ بھی ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ وہ آیا مہاراشٹر میں، تو 6 بچوں کو ATS والوں نے دیکھا، ان کے گھر والوں کو بتایا دیکھیے آپ کے بچے ایسا کر رہے ہیں. تو علماء کرام کو بٹھایا گیا گھر میں، وہ بچوں کو بٹھایا گیا، ان کے گارجین کو بٹھایا گیا، اور بیٹھا کر کے بچوں کو سمجھایا گیا کہ بیٹا یہ جو چیز ہے یہ جہاد نہیں ہو رہی. جس اسلام میں بیجا پانی بہانے کی اجازت نہیں ہے، کسی کے خون بہانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہاں تک کہ اس میں سے کوئی بچہ رونے تک لگا، یہاں ہم لوگ اتنا گمراہ ہو رہے تھے. تو الحمدللہ ATS والوں نے مدد کی کسی بچوں کے اوپر، ہم لوگوں نے ان کا شکر ادا کیا، دھنیواد دیا کہ اگر چاہتے تو یہ نام لینے کے لیے کہ ہاں دیکھیں 6 بچے 6 آتنکوادی پکڑ سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں پکڑا. بچوں کی اصلاح ہو گئی. اس لیے میرے نوجوان بچوں تم بھی سن لو. اور اگر کبھی
कभी कोई तुम्हारे पास कोई नया लड़का आवे, नया आदमी आवे जिसे तुम नहीं जानते हो, नहीं पहचानते हो, अगर वो तुम्हें कोई चिप दे, कोई मेमोरी दे, कोई पैन कार्ड दे, आपके पेन ड्राइव दे, या कोई इस तरह की चीजें, या तुम्हें कुछ दे, या अगर तुम्हें कोई वीडियो अगर वो तुम्हें भेज रहा है तो उसे वहीं पे डिलीट मार देने का, उसे नहीं ज्यादा कुछ समझ में नहीं आए बड़े बूढ़ों को लो जाके थाने में खुद बताओ, कोई डरने की बात नहीं, कुछ नहीं। हमारे मिर्जापुर में एक शख्स ने भेजा और ऐसा व्हाट्सएप पर उसकी कॉपी में लेकर आया, अगर आपको दिखा दूं, ऐसा कि अगर वो हो जाता, अगर मैं सामने कर देता तो पूरे हिंदुस्तान में आग कहीं न लग जाती। ऐसा उसने मैसेज भेजा मिर्जापुर की सरजमी पर, और उसने कहा कि मैंने कहा मोबाइल बंद करो, और लेकर के दूसरे दिन 10-12-15 लोगों के एसपी साहब के ऑफिस पे गया। मैंने फोन किया, सर ऐसा ऐसा मैटर है। बोला आप वहीं रहो, ऑफिस से कहीं और थे। तुरंत थोड़ी देर में सारा मामला पहुंच गया। मैंने कहा ये सर देखिए मोबाइल में ये आया, वहीं पे बैठे फोर्स भेजी, हम लोग के बैठे बैठे उस लड़के को उठा लाए, लाके कहे तो सर मेरे पास किसी ने भेज दिया था, मैंने भेज दिया सर, सॉरी ये वो बोलने लगे कि सॉरी कर रहे हो। अब यही से ये बात बाहर निकलती, अभी मुसलमान आकर के करते तो यहाँ तो आग लग जाती। उठा के हमारे सामने उसको FIR कराया, उसको जेल भेजा। तो आप ऐसा ना सोचो कि हुकूमत, ये पुलिस, ये TS, ये NIA सब आपके खिलाफ है, सब आपके खिलाफ है। बगैर कुछ आग जले धुआं नहीं उठता है। हाँ थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, अब उस थोड़ी सी गलती को कोई इतना गलती बना दे वो एक अलग मामला है। वरना क्या 6 साल के बाद, 8 साल के बाद बच्चे छूट नहीं रहे हैं, छूट रहे हैं। अब ये जिन लोगों ने उनके साथ जुल्म किया है, जिन लोगों ने उन्हें झूठे केसों में उठाया है, अल्लाह ताला के हम जवाब देंगे। और उस बच्चे को भी क्या अल्लाह ताला की जो मसलियत, चल यहाँ हो चुका, चल जेल में, चल वहां जाके, वहां का जामिया सल्फिया बनारस से जिस बच्चे को उठाया गया, गालिबन 6 साल या 8 साल के बाद छोड़ा गया, जब वो जेल से विदा हो रहा था तो जेलर वहां का रो रहा था, कैदी वहां के रो रहे थे। आतंकवादी से कोई रोता है क्या? पटना में बम ब्लास्ट हुआ नरेंद्र मोदी के, उसमें 2013 में इतने बच्चे उठाए गए, मिर्जापुर के अखबार में मेरा नाम छप गया, खुर्शीद मोहम्मदी, NIA और ATS दोनों कर रही खुर्शीद की तलाश। मैं डर गया कि अरे मैं इंडियन मुजाहिद, इंडिया IM का सरगना, अरे मैं तो IRTC का सरगना हूं, IM का कहां से आ गया? ये कौन सी तंजीम है कि जिसका मैं सरगना हूं, मुझे ही नहीं मालूम है। अल्लाह की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह तुरंत मैंने अपने लोकल SP को, DM को, आपके क्या से DIG को, IG को, कमिश्नर को, DGP को, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गिरिराज मंत्री, गृह सचिव, प्रधानमंत्री, सबको मैंने खतूत लिख के भेजा। हाईकोर्ट में मैंने अपील की, अल्हम्दुलिल्लाह तब हाईकोर्ट ने जाकर के ये हमारे सुरक्षा कर्मी हमको दिए अल्लाह की तौफीक से। मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि मैं गवर्नमेंट को पे करके और तब लाऊं। तो आज अल्लाह का एहसान है मेरे भाई, हुकूमत आपका साथ देगी, आप सही रहेंगे तब। हुकूमत आपका साथ देगी, आप गलती नहीं करेंगे तब। कानून आपके खिलाफ नहीं है, कानून किसी के साथ भी नहीं, कानून सिर्फ अंदर, कानून की आंखों पे पट्टी बंधी है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखता है, वो सिर्फ ये देखता है कि आदमी सही है, इंसाफ है, अगर गलती किया है तो सजा मिले, अगर सही है तो इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। तो इंसाफ की बात होने की है, तो शॉर्टकट रास्ता जिहाद या ये जो फैलाया जा रहा है ये भी जन्नत में जाने का रास्ता नहीं है। जन्नत में जाने का रास्ता सिर्फ 2 है, वो क्या है? 2 ही चीजें, वाजिबुल कबूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। दीन खुदा के 2 ही उसूल, हुक्म इलाही व हुक्म रसूल। तो मेरे भाई जन्नत में जाने का कौन सा रास्ता है? कौन सा तरीका? अल्लाह की इताअत और नहीं समझ में आई, रसूल की इताअत। जन्नत में जाने का रास्ता अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत। कुरान की बातों को मानना और अमल करना, और हदीस की बातों को मानना और अमल करना। तो इंशाअल्लाह आज से अमल करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह अमल करने की कोशिश करेंगे। सो गए लोग? अमल करेंगे इंशाअल्लाह। ये कौन सा इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह ताला या इंशाअल्लाह टाला? इंशाअल्लाह ताला करेंगे अमल की कोशिश इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, उठाए रहिएगा। इसमें से कौन कौन दाढ़ी नहीं कटवाएगा वो अपना हाथ उठाए रहे। आज के बाद से कौन कौन दाढ़ी नहीं मुंडवाएगा, नहीं कटवाएगा? कितने हाथ देखिए गिर रहे हैं, 60-60-60। ला हौल वला कुव्वत। इतनी देर चिल्लाने के बावजूद भी मेरे भाई अल्लाह को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे। जैसे वीडियो बन रही ना, कंधे पे फरिश्ते भी वीडियो बना रहे हैं। मेरे भाई तौबा करो, पलटो, रुजू करो। सिर्फ ये कहने सुनने से नहीं कि बहुत आया, बड़ा अच्छा बोला, बड़ी अच्छी बातें हुई, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, मोबाइल में रिकॉर्ड करके लोगों को दिखा दिया, व्हाट्सएप पे, ऐसा नहीं।
عمل کرو, عمل کا سکہ چلنا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں. تو پہلی فرصت میں توبہ کرنے کا, عمل کرنے کا, اور یہی دعوت اسلامک ریسرچ اینڈ دعویٰ سینٹر جو کہ مرزا پور میں میری ایک چھوٹی سی تنظیم ہے, اور اسی کے نگرانی میں اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے رجسٹریشن الحمدللہ سن 2004 میں رجسٹرڈ ہوا ہے. مسلم بھائی غیر مسلم بھائی سب کو ہم ساتھ میں لے کر چلتے ہیں, اور یہ ہمارے ساتھی جناب کہہ لیجیے کہ گرگاچار شامانند سرسوتی جی مہاراج بھی جو پریاگ سادھو سمیتی کے سنت سمیتی کے جو ہے ادھیکش بھی ہیں, اور یہ بھی الحمدللہ میری دعوت پہ آپ تک آئے ہیں, آپ انہیں بھی سنیں. اور میرے بھائی اور میرج بیورو بھی ہم لوگ چلاتے ہیں. میرے بیٹے نے بتایا جو آپ کے سامنے بتایا, اور تھوڑا سا نوجوانوں کو دیکھ کے مجھے لگا کچھ شاید وہ زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئے اور کچھ الفاظ ایسے بول گئے جو انہیں نہیں بولنا چاہیے تھا, مجھے محسوس ہو رہا تھا. بہرحال نوجوان اللہ تعالیٰ ان کی بھی اصلاح فرمائے, وہ کہنے کا ایک جذبہ تھا کہ ہاں بچوں کو بھائیوں کو کیسے سمجھا لے. تو الحمدللہ میرے پاس بھی 7 بیٹے ہیں, 7 بیٹیاں ہیں, 14 بچے ہیں ماشاءاللہ. اور میں جو بھی جتنے بھی بچوں کو میں نے شادی کی, نہ کسی میں جہیز دیا ہے نہ کسی میں جہیز لیا ہے, اور انشاءاللہ زندگی رہے گی نہ کسی میں جہیز دوں گا نہ کسی میں جہیز لوں گا انشاءاللہ تعالی رحمان. تو میرے بھائی وہ جو ان کا موضوع تھا وہ تھوڑا صحیح سے ہو نہیں پایا, تو وہ بھی ایک میسیج. تو ہم مسلم میرج بیورو بھی چلاتے ہیں جس میں 3 شرطیں ہوتی ہیں کہ آپ ہمارے اپنے نکاح کے لیے ہمارے ہاں رجسٹریشن کرا سکتے ہیں فی سبیل اللہ, کوئی ایک پیسہ اس کا لیتے نہیں معاوضہ, نیک لڑکا ہو نیک لڑکی ہو ان کو ہم کسی طرح سے ملا دیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب سے نوازے, اس نیت سے اس لالچ سے, اور کسی کا گھر بس جائے تو یہ اس لالچ سے. اس میں سے ایک شرط یہ ہو کہ برادری کی قید نہیں ہونی چاہیے. اور الحمدللہ میں نے بھی کئی برادریوں میں شادی کی, میں نے کیا انصاری میں, ادریسی میں, خان میں, صدیقی میں, سب میں شادیاں کی ہیں الحمدللہ جی اپنے بچوں کی. اور مجھے 10-12 جو بھی بچے جتنے برادری ملیں گی سب میں بس وہی چیزیں کہ دیندار رشتہ ہو, اخلاق اچھا ہو, حلال کی کمائی ہو, انشاءاللہ رشتہ کر دینے کا, اور میں بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی رحمان. ایک تیسری چیز ہم لوگ یہ کرتے, ایک چھوٹا سا مدرسہ بھی ہم نے بنایا, بچوں کے لیے الگ بچیوں کے لیے الگ. وہ چھوٹا سا تعلیم ہوتا ہے, ہمارے بچوں کی تعلیم کا آپ ہمارے ویب سائٹ پہ یا یوٹیوب پہ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں مدرسے کے بچوں کا کیسا. اور دوسری چیز یہ کہ جو جادو ٹونا تنتر منتر کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے, اس کا شرعی علاج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز نہیں سکھائی ہے میرے بھائی, یہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا اللہ نے پوری دنیا کے لیے رحمت, تو انہوں نے یہ بھی سکھایا. تو اس کا شرعی علاج کیا ہوتا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں وہ ہم سکھاتے ہیں الحمدللہ, اور علاج کرتے بھی ہیں اللہ کی توفیق سے. باقاعدہ خفیہ وبھاگ CID سے ہماری پوری انکوائری ہوئی الحمدللہ, اور پایا ہم نے اپنے باعلاج کے اندر دے کر بھی رکھا ہے. ہم ٹھگنے کا کام نہیں کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے, کیونکہ حرام کا کام تو میں چھوڑ کے آیا ہوں. میری ایک رات کی قیمت 1999 میں جب ہائی رینج پہ پہنچا کہ 11,000 سے شروع ہو کے 5 لاکھ روپے ایک رات تک کی قیمت, یہ منوج تیواری جو ہیرو ہو گیا میرے ساتھ کا ہے یہ. تو جب میں حرام کام کو چھوڑ کے آیا ہوں تو مجھے حرام کمانا ہوگا, تو وہاں جا کے کماؤں گا جہاں عزت اور شان سے کمایا جائے, وہ اس کی نظر میں عزت ہو. لیکن حرام کام الحمدللہ نہ ہم کرتے ہیں, کوشش یہی ہوتی ہے, اور نہ حرام کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں. تو آپ لوگوں سے بھی گزارش یہی ہے کہ ہماری باتیں جو ہے اگر آپ کی سمجھ میں آئی ہے تو رب کے کلام کو, نبی کے فرمان کو پیشانی کا جھومر بنائیے, اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو کچھ کہا اس میں جو حق ہے وہ تیری جانب سے, کہنے سننے میں کوئی بھول چک کوئی نگزش ہوئی ہے تو میرے نفس کی طرف سے رہی, شیطان کی طرف سے رہی, اس کے لیے تو مجھ کو معاف کر دے بار الہ, اور ہم تمام لوگوں کو بار الہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جیسے آج ہمیں یہاں ملایا ایسے اللہ تو مرنے کے بعد ہم سب کو شافع محشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ہاتھوں سے ہم سب کو, میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اللہ وہاں جامع کوثر نصیب فرما بار الہ. اللہ ہم سبوں کو اللہ تو جنت, اور جنت میں جنت الفردوس میں ہم سب کو اللہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اللہ وہاں بھی ہماری ملاقات کرا, آمین یا رب العالمین. اللہ جب تک زندہ رکھ, ایمان پہ رکھ, قرآن و سنت پر رکھ, اور جب موت دے تو شہادت کی موت دے کے